السلام علیکم خلیل احمد صاحب. علامہ خلیل احمد صاحب السلام علیکم. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. ٹھیک ہیں آپ؟ وعلیکم. جی آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. تھینک یو سر. ذرا نوازی فرمائی. آپ تشریف لائیں. میری آواز آواز بالکل آپ تک کلیئر ہے. آواز صحیح آ رہی ہے؟ صحیح آ رہی ہے. صحیح ہے جی. ماشاء اللہ. اور آپ ٹھیک ہیں؟ آپ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. کیا تیاری کی آپ نے؟ مجھے تو نہیں پتا تھا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں. تشریف لائیں تو بڑی خوشی ہے. بس کوئی بھی تیاری نہیں ہے. میں بغیر تیاری کے آیا ہوں. اچھی بات ہے. کیا کیا ہاں کیا وہ تشریف بولے نا کچھ. کیا پیچھے ذرا نوازی کریں. ہمارے اصل میں جی ہمارے یہاں تو یہ مسئلہ ہوتا ہے، اکثر نیٹ کی پرابلم ہوتی ہے نا. نیٹ گڑبڑ رہتا ہے اکثر. آپ کا صحیح ہے ابھی فی الحال کوئی تو ایشو نہیں. جی پچھلی دفعہ بھی 2-3 چیزوں پر جو بات ہوئی تھی اس میں بات مکمل نہیں ہو سکتی نا. بات مکمل. آپ کے دلائل سب ختم ہو گئے تھے. سب نے دیکھا تھا. آپ کو جیسے گاڑی ہوتا ہے نا، گاڑی اس میں تیل ختم ہو جاتا ہے. آپ کے وہ رکشا کا تیل ہی ختم ہو گیا تھا. ہاں بالکل. ابھی جو ہے نا وہ کہتے تیاری نہیں کیا. اب اس نے دوبارہ سوچا ہے. آپ میری بات دوبارہ کوئی چال فن ادھر ادھر سے لے کے آیا. کہتا تیاری نہیں کیا. مجھے پتا. نہیں بات سنیں. آپ میری بات سنیں. آپ کو چلاکی بہت آتی ہے، ہوشیاری آپ کو بہت آتی ہے. سب نے دیکھا تھا. آپ ادھر آئے تھے. آپ نے بڑی زور لگائی ہے. جتنے آئے تھے تیوں ایک نکال. سب کا ہم نے آپ کے کتب سے جواب دیا. نہیں میری بات سنیں. ابھی جو توحید کے مسئلے پر بات ہوئی تھی اس میں میری طرف سے سگنل کا مسئلہ تھا. سگنل ڈراپ ہو گئے تھے. میں بعد میں آپ کا پروگرام سنتا رہا. بعد میں آپ کا پروگرام سنتا رہا. آپ ادھر تھے آخر تک. آپ ادھر ہمارے ساتھ تھے. جی سر. بہرحال میں آپ کی خدمت میں توحید پہ بات کرنا چاہتے ہیں. بسم اللہ. خلیل احمد صاحب کہ آپ کے پاس کیا کوئی نیا ریسرچ لے کے میں بات کروں؟ نہیں ہماری ریسرچ 1400 سال پرانی ہے. آپ نے ہمارے سوال کا جواب نہیں دیا. اب توحید کے متعلق ہم نے آپ سے سوال کیا تھا. دیکھیں کہ آپ کے اللہ میاں کے کتنے ہاتھ ہیں. یہ آپ کا باطل سوال تھا نا. تو جواب دو نا. تم تو آپ نے کہا تھا اس کے لائق اس کے ہاتھ ہیں. پھر کہا تو ہاتھ نہیں ہے. بھائی یہ آپ ایک دفعہ وہابی بنتے ہو، ایک دفعہ اشعری بنتے ہو. ایک دفعہ وہابی بنتے ہو، ایک دفعہ اشعری بنتے ہو نا. یا وہابی بنو یا اشعری بنو. دونوں نہ بنو. آپ ادھر ادھر کی بات نہ کریں. آپ کے اللہ میاں کے کتنے ہاتھ ہیں؟ یہ سوال ہے بھائی. کتنے ہاتھ ہیں؟ ہٹ گئے. آپ یہ موضوع سے ہٹنے والی بات ہے. یہ موضوع سے ہٹنے والی بات. یہ اللہ توحید ہے بھائی. یہ اللہ کی وحدانیت کی بات ہو رہی ہے. اللہ کی معرفت میں بھائی اللہ کو ہم پہچان لے. قیامت کے دن کوئی اور آ جائے ہم کہہ دیں کہ یہ اللہ ہے. اور پتہ چلے نشانی ہو نا ساڈے کول. کنے ہاتھ نے ہونا دی نشانی بتائیے. یکشف عن الساق. پنڈلی سے پتہ چلے گا نا. پنڈلی سے پتہ چلے گا کہ اللہ کون ہے. اللہ الذی خلق 7 سماوات. اور روز قیامت کس سے پہچان ملا آپ کے؟ ہاں روز قیامت اللہ تعالیٰ کو کیسے انبیاء پہچانیں گے کہ اللہ ہے؟ پنڈلی سے پہچان. یہ نہیں ہے. آپ پہچان حاصل کرو نا. ابھی دنیا کی بات ہو رہی ہے. ابھی بتاؤ نا. کی بات ہے. بات سنیں. آپ پھنس گئے ہیں. آج آپ پھنس گئے. سوال آ کے جواب آپ نہیں دے رہے. میں کیسے پہنچ گیا ہوں؟ میں جواب دے رہا ہوں. آپ سنیں گے. 2 منٹ سنیں میری بات. یہ جواب دیں گے کہ ان کے اللہ کے ہاتھ ہیں یا نہیں. اگر ہاتھ ہے تو کتنے ہاتھ ہیں؟ جواب یہ دیں گے. بسم اللہ. نہیں پہلے آپ میرا جواب دیں. پہلے تو ٹھیک ہے. سوال اس دن آخری جو بات ہوئی تھی آپ کلپ نکال رہے ہیں ابھی اپنے ویورز کو دکھائیں. اس دن جو بات ہوئی تھی میں نے آخر میں میرا سسٹم کٹ گیا تھا. میں نے دیکھا میں نے قرآن کی آیتیں پیش کی. آپ نے اتنی ضعیف روایات پیش کی کہ اللہ کے بندے جنگل میں اللہ کے غیر سے مدد مانگتے رہے. سارا کفر آپ نے بیان کیا ہے. آپ نے نری ضعیف روایات. قرآن کے مقابلے میں ضعیف روایات کی حیثیت کیا ہے؟ آپ سوال کریں بھائی. آپ سوال کریں بھائی. آپ کا سوال قرآن میں تو آپ جتنے آیتیں لے کے آئے نا کہ قرآن میں یہ لکھا ہے کہ دوسرے سے مدد نہ مانگو. تو ہم نے دکھا دیا کہ وہ آپ نے غلط ترجمہ کیا.
آپ لوگ دیکھ لو، ہر آیت کا ہم نے جواب دے دیا. یہ کہہ رہا قرآن کے مقابلے، اس کا قرآن سے کوئی تقارن ہی نہیں ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں. آپ قرآن کی ایک آیت دکھائے نا، وہ آیات ہم نے سب اس کا جواب دے دیا. آپ نے جتنے آیتیں لائی ہیں ہر آیت کا ہم نے آپ کی کتب سے جواب دے دی کہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ آپ غیر اللہ سے مدد نہیں مانگ سکتے. تو اس کا کوئی تقابل ہی نہیں ہے کہ اب بھائی جنگل میں جا کے کسی سے آپ جو ہے وہ مدد مانگ سکتے ہیں. آپ کے سب اکابر ائمہ نے، اکابر ائمہ سب نے کہا ہے کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا، یہ صحیح ہے. نووی اتنا بڑا نووی محدث ہے یا پرچون فروش ہے؟ میری بات سنیں خلیل احمد صاحب، مجھے بتاؤ یحییٰ ابن شرف النووی، یحییٰ ابن شرف اپنے سامنے بیٹھے اور کسی کی بات نہ. ٹھیک ہے، آپ مجھے میرے ایک سوال کا جواب دے دو. یحییٰ النووی جو ہے، ابو زکریا یحییٰ ابن شرف النووی، اور بھئی یہ رکشہ چلاتا تھا یا یہ بڑا محدث ہے؟ ایک منٹ، اس نے جب کہا کہ ہم نے تجربہ کیا یہ حدیث صحیح ہے، تصحیح کیا اس نے. یہ کہتا ہے حدیث ضعیف حدیث لکھا ہے. قرآن کے مقابلے میں ایسی بات نہیں چل سکتی. وہ قرآن کا اس سے مقابلہ ہی نہیں ہے، وہ آپ کے توہم ہے. آپ قرآن کو مانتے نہیں ہیں، آپ قرآن کو مانتی ہی نہیں ہے. آپ کا پریشانی لعنت ہے اس پہ جس کو قرآن کو نہ مانے. ہم تو کہتے ہیں لعنت ہے وہ کافر ہے جو قرآن کو نہ مانے. صدیق اکبر کی ساری فضیلت قرآن سے ثابت ہے، آپ نہیں مانتے. ایک فضیلت اس کی نہیں ہے، ایک فضیلت اس کو قرآن ابھی میں بتاتا ہوں، ابھی میں قرآن سے دکھاتا ہوں، یہ میرے سامنے قرآن ہے. پہلے ٹھیک ہے وہ کھول دینا. ابھی ابو بکر کا یہ فضیلت بتائے گا قرآن سے. میں صرف یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ اس سوال سے بھاگے نا. آپ مجھے بتائیں آپ کے اللہ کے ہاتھ ہیں یا نہیں، اگر ہیں تو کتنے ہیں؟ وہ بتانا، اس کا جواب کیوں نہیں دے رہا؟ قرآن نے کہا ہے، میں قرآن سے بتاتا ہوں. یہ دیکھیں قرآن کی آیت نمبر دیکھیں، میں بتاتا ہوں. بتاؤ نا کتنے ہاتھ، کتنے ہاتھ نے، وہ کتنے ہاتھ نے نادر رب دی. ایک منٹ شیوا جی، آپ اس رب کو نہیں مانتے، آپ علی کو رب مانتے ہیں. آپ علی کو رب مانتے ہیں. میں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو، ایک مصیبتوں میں آپ علی کو آوازیں دیتے ہیں. میں امیر المؤمنین علیہ السلام کو اللہ کا بندہ، اللہ کا مخلوق، اللہ کا ولی، اللہ کا حجت مانتا ہوں. اوکے، آپ اپنے پروگرام کے آخر میں خلیلو سمجھ کے آوازیں دیتے ہیں. مشکل کشا تو ڈاکٹر بھی مشکل کشا ہے. اور ڈاکٹر جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو نا، جو آپ ادھر شلوار نیچے کر کے ادھر تمہارے میں انجیکشن لگاتا ہے، وہ بھی تو تمہارا مشکل حل کر دیتا نا. کتنی دفعہ تم ڈاکٹر کے پاس گئے ہو، ڈاکٹر نے کہا کہ بینڈ اوور، آپ بینڈ اوور ہو جاتے ہو ڈاکٹر کے سامنے. آج انگریزی نہیں چلے گی. ڈاکٹر نے، اور ڈاکٹر کوئی دلیل ہے آپ کے پاس سوائے گالی گلوچ اور بکواسات کے علاوہ؟ دلیل ہے آپ کے پاس؟ دلیل ہے تو لاؤ. میں نے اگر آپ کو گالی دیا ہے تو آپ سے معذرت چاہتا ہوں. آپ ادب کے دائرے سے نہ نکلے. آپ مجھے سوال کا جواب دے دیں. چلے، آپ کے اللہ کے ہاتھ ہیں یا نہیں؟ اگر ہاتھ ہے تو کتنے ہیں؟ یہ قرآن سے جواب دے. بسم اللہ. میں دے لے. آپ اللہ کی توہین کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں اللہ کی. وہ کیا گستاخی ہے؟ کیا گستاخی ہے؟ ایک منٹ صبر کرو. گستاخی ہے اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کرنا، اس کی جگہ منزل جہاں اللہ کی جگہ، اس پہ اللہ کی لعنت ہے. جو وہ کرے اس پہ اللہ کی لعنت ہے. آپ سوال کا جواب دے دو. ایک منٹ، آپ یا علی مدد کہتے ہیں کہ نہیں؟ بھائی سوال کے جواب کیوں نہیں دے رہا بھائی؟ اور بھائی سوال کے جواب دے دو نا. میں دے رہا ہوں، ایک منٹ دے دو. بسم اللہ. ہاں میں دے رہا ہوں، ایک منٹ. بسم اللہ. یہ دیکھیں قرآن اس کو کے بھی اندر ہے. پتہ نہیں ہے اس کو کہ اللہ کے کتنے ہاتھ ہیں، دیکھنا پڑتا ہے. دیکھ کے بغیر نہیں کہہ سکتا. قرآن کے اندر ہے. دیکھ نہیں، میں دلیل سے بات کروں گا. سورۃ المائدہ ہے اور اس کی آیت نمبر 64 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ. اللہ فرماتے ہیں یہود نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بند ہیں. غلت ایدیہم، اللہ فرماتے ہیں ان کے ہاتھ بند ہے. وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور ان پر لعنت ہو اس گستاخی والے بات کی وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی گستاخی اور توہین کی. ان پر لعنت ہے. بل یدا مبسوطتان، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں. ينفق کیف یشاء، خرچ کرتا ہے کائنات میں جیسے چاہتا ہے. اب یہ قرآن نے اعلان کر دیا. اب اللہ قرآن کا کتنے ہاتھ ہیں؟ کتنے ہاتھ ہیں بھائی بولو نا. قرآن نے کہہ دیا بل یداؤ کا کیا معنی ہے؟ آپ کو آتا ہے؟
مجھے نہیں آتا. آپ اسی آپ سے پوچھا کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے. قرآن اللہ کے اللہ میاں کے کتنے ہاتھ ہیں؟ آپ ہمیشہ نہیں، آپ ہمیشہ دوسرے کو پھنسانے کے لیے دائیں بائیں لے جاتے ہیں. موضوع سے نہ ہٹیں، آپ موضوع سے نہ ہٹیں. آپ موضوع سے اور بھائی ہٹ رہے ہیں. سوال کا جواب دے دو نا واضح طور پر ناظرین کی خدمت میں. مجھے ناظرین کو جواب دے دو کہ اللہ کے ہاتھ ہیں یا نہیں ہیں. اگر ہاتھ ہیں تو کتنے ہاتھ ہیں؟ جواب دے دو بھائی. میرا دعویٰ ہے، میں نے جواب دے دیا. قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ نے فرما دیا اللہ کے 2 ہاتھ ہیں. اللہ کے 2 ہاتھ ہیں قرآن نے کہا ہے. ہاں اچھا. بل یداؤ مبسوطتان. میں ایک دفعہ قرآن لے بل یداؤ مبسوطتان. میں قرآن لے کر اب بات کر. آپ جواب دیتے ہیں جائیں قرآن. اب میں قرآن مجید لے کر میں جواب دے رہا ہوں. آپ کھولے سورۃ المائدہ آیت نمبر 64. ہاں بالکل آپ پڑھتے جائیں، استدلال اپنا کرتے جائیں. میں نے پڑھ دی ہے، آپ کھولے قرآن، میں نے استدلال کر لیا ہے. تو اللہ کے 2 ہاتھ ہیں. اگر اس سے زیادہ ثابت کر دیا ہم نے قرآن جی سورہ مبارکہ زاریات میں فرمایا والسماء بنیناها بأید. اس کا کیا مطلب ہے؟ جی والسماء بنیناها بأید ہاں جی وإنا لموسعون. ہاں جی بے شک ہم ہی کشادگی کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک جگہ ہے 2 اور ایک جگہ جمع. کیا ہے 2 یا کیا زیادہ؟ جمع 2 بھی جمع ہوتا ہے. عربی میں 2 بھی جمع، 2 پر بھی جمع کا اطلاق ہوتا ہے. 2 پہ جمع کا یہاں پہ 2 کا. والسماء بنیناها بیدان کیوں نہیں بولا؟ کیوں نہیں ہوتا؟ بیدان کیوں نہیں بولا؟ بیعیدن بولا. تو بعیدن کیا یہاں یداؤ کہا دیا، وہاں بعیدن کہہ دیا. آپ اس سے ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کا قرآن پر آپ کا عقیدہ، آپ کا عقیدہ نہیں. ایک سر نہ بولو. دیکھو آپ قرآن سے تضاد ثابت کرنا چاہتے ہیں. مولوی خلیل احمد صاحب ہم آپ کا عقیدہ جاننا چاہتے ہیں. ہم آپ سے قرآن نہیں سیکھنا چاہتے. دیکھیں آپ دیکھیں ایک منٹ مجھے بات جو قرآن کے اندر ہے. مجھے 30 سیکنڈ بات کرنے دیں بغیر کاٹے ہوئے. دیکھیں ایک دوسرے کی بات کو نہ کاٹیں. اور جو آپ سے سوال کیا جاتا ہے ہم اس لیے نہیں سوال کرتے آپ سے کہ ہم آپ سے سیکھ لیں یا قرآن سیکھ لیں. ہم آپ سے قرآن کو بہتر جانتے ہیں الحمدللہ، اور ہمارے نزدیک آپ کے علماء قرآن سے جاہل ہیں. ہم آپ کا عقیدہ آپ کی زبان سے سننا چاہتے ہیں کہ جب آپ دوسروں پہ شرک کا الزام لگاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کو ایک آپ بات پلیز بات کرنے دو، پلیز بات کرنے دو، پلیز بات کرنے دو نا. اور بھائی ایک دوسرے کے بات کو نہ کاٹیں، ایک دوسرے کے بات کو نہ کاٹیں. جب آپ غلط بات کریں گے آپ غلط بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے میری ساری دیکھیں میں آپ کی باتوں کو مانتا ہوں نہیں مانتا، لیکن میں آپ کو نہیں کاٹوں گا. تو آپ مجھے بات کرنے دیں ٹھیک ہے نا بھائی صاحب خلیل احمد صاحب. جب آپ دوسروں پہ شرک کا الزام لگاتے ہیں کہ دوسرے مشرک ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے آپ کی اپنی زبان سے ہم سن لیں. تو آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے 2 ہاتھ ہیں. آپ نے کہا کہ کیونکہ قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ کے 2. قرآن میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ نے آسمان کو 2 سے زیادہ ہاتھوں سے بنایا، صیغہ جمع ہے. تو آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے رب کے کتنے ہاتھ ہیں؟ قرآن سے ثابت ہے. اور آپ ان آیتوں میں جا رہے ہیں جو متشابہات میں سے ہیں. اور قرآن کہتا ہے متشابہات میں وہ جاتا ہے جس کے دل کے اندر گند ہوتا ہے. گند یہ کوئی متشابہ نہیں ہے. نہیں اس کا متشابہ کی قسمیں ہوتی ہیں. ایک متشابہ وہ ہوتی ہے جس کا معنی معلوم ہوتا ہے، مراد مجہول ہوتی ہے. یہ معلوم المعنی مجہول المراد ہے. آپ کو متشابہ کا پتہ ہی نہیں ہے. میرے بھائی آپ بات اب دیکھیں میں آپ کی بات یہ معلوم ایسا ایک منٹ خلیل احمد صاحب ایک دفعہ ہم یہ بڑا مشکل ہے کہ ہم ایک دوسرے کی بات کو کاٹتے ہیں. میں نہیں چاہتا کہ آپ کی بات کو کاٹوں اور شاید لوگوں کو بھی آپ کی بات نہیں سمجھ آئے گی اگر میں آپ کی بات کے بیچ میں پڑھوں. تو کوئی طے کرتے ہیں کہ 3 منٹ 5 منٹ بات کریں ٹھیک ہے نا. کوئی اس طرح طے ہو جائے. صحیح ہے 10 منٹ. نہیں یہ سوال جو ہے چھوٹے چھوٹے سوال ہے اس میں 10 منٹ نہیں لگتے. اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے ہاتھ ہیں اس میں 10 منٹ نہیں لگنے چاہیے ٹھیک ہے نا کہ آپ 10 منٹ لگا دیں. سوالوں کے لیے سوال ہے جب آپ سے کیا تھا اس کو 2 منٹ جواب دیتے ہیں ٹھیک ہے نا. صحیح ہے 2 منٹ آپ کے 2 منٹ میرے. اچھا تو میرا عرض یہ ہے میں سوال کروں پہلے آپ سوال کریں گے. آپ کریں ٹھیک ہے. عرض یہ ہے آپ سے خلیل احمد صاحب کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں. آپ نے اقرار کیا.
تو یہ 2 ہیں یا 3 ہیں، بہرحال آپ کہتے ہیں آپ کے پاس 2 ثابت ہیں، جہاں البتہ قرآن مجید میں والسماء بنیناها بأید، یہ فرقان مجید میں آیا ہے کہ ہم نے آسمان کو ہاتھوں سے بنایا، اور سب کو پتہ ہے جو لوگ عربی گرامر جانتے ہیں کہ جمع کے جب صیغہ آتا ہے وہ 3 اور 3 سے زیادہ کے لیے آتا ہے. تو آپ کے رب کے کتنے ہاتھ ہیں؟ 2 تو ایک جگہ 2 بار بولا، ایک جگہ 2 سے زیادہ بولا، یہ آپ اسٹیبلش کریں. اب ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس احادیث میں موجود ہے وکلتا یدی ربنا بالیمین، کہ اس کے دونوں ہاتھ دائیں طرف ہیں. کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ میاں کے 2 ہاتھ ہیں اور دونوں ہاتھ ایک سائڈ پر ہیں، دائیں سائڈ پر، دائیں رائٹ سائڈ پہ، لیفٹ سائڈ پہ کوئی بائیں طرف یا لیفٹ سائڈ پہ کوئی ہاتھ نہیں ان کا؟ آپ کا یہی عقیدہ ہے آپ کا اللہ میاں کے متعلق؟ اب میں نے اپنے سوال کر لیا، اب آپ جواب دیں بسم اللہ، کیونکہ یہ آپ کا حدیث میں موجود ہے. 2 منٹ آپ کے پاس ہے. یہ آیت نمبر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 7. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ فرماتے ہیں والذی انزل علیک الکتاب، اللہ وہ ذات ہے کہ اس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. من آیات محکمات، اس میں کچھ آیات ہیں جو محکمات ہیں، واضح ہیں. ان ام الکتاب، وہ اصل کتاب ہے. واخر متشابہات، دوسری متشابہات میں سے ہیں. فاما الذین فی قلوبہم زیغ، بہرحال وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے، گمراہی ہوتی ہے. فیتبعون ما تشابہ، وہ پڑھتے ہیں متشابہات میں سے، منو قرآن میں، ابتغاء الفتنہ، فتنہ پانے کے لیے، فتنہ تلاش کرنے کے لیے، وابتغاء تعویل، اور ان کی تعویل ڈھونڈنے کے لیے. وما یعلم تعویلہ الا اللہ، اللہ فرماتے ہیں ان آیتوں کی تعویل اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا. والراسخون فی العلم، اور علم میں پختہ لوگ، یقولون، کہتے آمنا بھی، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ جو بھی مراد ہے اللہ جانتا ہے، ہمارا اس پہ ایمان ہے. کل من عند ربنا، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر عقل والے. میں نے یہ قرآن کی آیت دے دی ہے، اب اگر آپ کا قرآن ہے تو آپ کو اس جواب کو ماننا پڑے گا. ایک قرآن نے یہ جواب دے دیا کہ یہ متشابہات میں سے ہیں، اور جن کے دلوں میں گمراہی ہے وہ اس کے پیچھے پڑیں گے. اب آپ جدھر کی مرضی 100 کتابیں بھی اٹھا کے لے آئے نا، اس آیت کے مقابلے میں آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ قرآن کی آیت ہے. میں نے قرآن سے جواب دے دیا. جو سننے والے لوگ ہیں، جس کے نصیب میں ہدایت ہو دیجیے گا کہ آیت نمبر 7 سورۃ آل عمران ہے. اللہ فرماتے ہیں جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ ان آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں، جن کی مراد جو طے ہے وہ اللہ جانتا ہے اس کی مراد کیا ہے، وہ اس کے پیچھے پڑتے ہیں. تو جو پختہ کار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا اس میں ایمان ہے، اس سے جو اللہ کی مراد ہے. اللہ کے ہاتھ کتنے ہیں، اس پر اللہ کی جو مراد ہے. دوسری جگہ اللہ نے اس کی جو اور وضاحت کی ہے 24ویں پارے. ٹھیک ہے، اوکے 2 منٹ آپ کے ختم ہو گئے. 2 منٹ میں رہنا، 2 منٹ ختم ہو گئے آپ کے. اب میری باری ہے، 2 منٹ آپ ختم ہو گئے. تو علامہ صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کے 2 ہاتھ ہیں، اس سے زیادہ جو ہیں وہ قرآن مجید میں وہ متشابہات ہیں. میں سمجھیے 2 ان کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ میاں کے 2 ہاتھ ہیں. اب ہم نے ان سے سوال کیا تھا کیا وہ صحیح مسلم کے اس حدیث کو مانتے ہیں کہ اللہ میاں کے دونوں ہاتھ دائیں طرف ہیں؟ یعنی یہ ایک عجیب شکل ہے. دیکھیں یہ جس رب کی یہ عبادت کرتے ہیں، معرفت ان کا حاصل ہے، روز قیامت نظر آئے گا. او بھائی آپ اس رب کو مانتے ہیں نا؟ او بھائی اس رب کا آپ کے کتاب میں کلتا یدئی، آپ اس کو نہیں مانتے. او بھائی ہم اس کو نہیں مانتے، ہم بالکل اس کو نہیں مانتے. اس کو نہیں مانتے جس کے دونوں ہاتھ دائیں طرف ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس رب جس کے ہاتھ ہیں ہم اس کو مانتے نہیں ہیں. اب بھائی صاحب 2 منٹ میں رہنا، 2 منٹ میں رہیں. او بھائی صاحب 2 منٹ میں رہیں، 2 منٹ میں رہنا پلیز. ہم نے آپس میں طے کیا ہے 2 منٹ صبر کرو. آپ کو دیکھیں یہ کتاب ہے، ان کا کتاب ہے مسلم عزیزوں. یہ دیکھیں، یہ دوسروں کو مشرک کہتے ہیں، ان کی اپنی اس توحید کی یہ حالت ہے. یہ کتاب ہے صحیح مسلم، کتاب ہے صفحہ نمبر 929 میں ملاحظہ فرمائیے. فرمایا کہ یہ حدیث نمبر ہے 1827، فضیلت الامام، وہ باب ہے. بلے وکلتا یدیہ یمین، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں طرف ہیں. تو بھائی اگر اس کے دونوں ہاتھ دائیں طرف ہے، دنیا میں تو ایسا کوئی یعنی ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی ایسا چیز ہو کہ اس کے دونوں ہاتھ ایک ہی سائڈ پہ ہو. تو قیامت کے دن جب وہ آ جاتا ہے سامنے
اور کہتا ہے کہ انا ربکم، ملائکہ کو سمجھ نہیں آتی کیا کریں، تو اس کو پنڈلی کیوں دکھانا پڑتا ہے جب اس کی اتنی واضح نشانی ہے کہ وہ ایسی چیز ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ ایک سائڈ پر ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو پنڈلی دکھانے کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ اس کی جب آئیڈینٹی اتنی واضح ہے، دیکھیں سب کے ہاتھ دو ہاتھ ہوتے ہیں، دونوں طرف ہوتے ہیں، لیفٹ رائٹ، تو اس کو پنڈلی دکھانے کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ یہ آپ سے دوسرا سوال ہے توحید کا، یہ ان کی توحید ہے، ان کا رب ہے جی بسم اللہ بسم اللہ۔ الحمدللہ قرآن سے جواب دے رہے ہیں، اس آیت کا بھی، اس بات کا جواب سورۃ الزمر الحمدللہ آج جواب قرآن سے آئے گا، سورۃ الزمر ہے، اس کی آیت نمبر 60 ہے، سورۃ الزمر کی آیت نمبر 60، باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدری، دنیا نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنی چاہیے، پہچان کرنی چاہیے، قبضتہ یوم القیامہ، اور زمین کی ساری اللہ کے قبضہ میں ہوگی قیامت کے دن، والسماوات یمینی، اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں، مطویات بیمینی، لپٹا ہوا ہوگا اس کے دائیں ہاتھ میں، سبحانہ اللہ کی ذات پاک ہے، وتعالی بلند ہے، عما یشرکون اس سے جو لوگ اس کی طرف شرک کی نسبت کرتے ہیں، اس اللہ ہے، اللہ کی طاقت مراد ہے اس سے، والسماوات مطویات بیمینی، اب اس قرآن نے اعلان کر دیا ہمارا ایمان ہے حق اور سچ ہے، اللہ فرماتے ہیں آسمان دائیں ہاتھ پہ لپٹے ہوئے ہوں گے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ اس کا ہاتھ مراد نہیں، میں آپ سے سوال، وہ ہاتھ، ایک بات کرو نا، ہاتھ کے قائل ہو یا ہاتھ کے قائل نہیں ہو، یا صرف اس آیت میں کہتے ہو، یہاں اس آیت میں تنزیہ کے قائل ہو، دوسری آیت میں تنزیہ کے قائل نہیں ہو، ٹھیک ہے نا؟ تم ایک موقف اختیار کرو، یا تنزیہ کا موقف اختیار کرو یا تشبیہ کا موقف اختیار کرو، دونوں اختیار نہیں کر سکتے، یا تو کہہ دو اللہ تعالیٰ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، یہ سب مجاز ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کہہ دو، شیعوں جیسا عقیدہ بناؤ اپنا، یا یہ کہہ دو کہ اللہ کا ہاتھ ہے، لیکن صرف یہ والسماوات مطویات بیمینہ ہے، یہاں پر مراد مجازی مراد ہے، کیا آپ کا مقصود کیا ہے؟ ہمارا مقصود یہ ہے کہ جو مراد ہے اللہ جانتا ہے، اس پہ ہمارا ایمان۔ آپ کا عقیدہ کیا ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ اللہ کے ہاتھ ہے، اس کو آپ تنزیہ کرتے ہو، یعنی کہتے ہو یہ مجازی ہے، یا کہتے ہو نہیں واقعا اللہ کا ہاتھ ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی اس کا ہاتھ کیسا ہے، وہ ہاتھ اس کے لائق ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی شے نہیں، اس کی مثل کوئی شے، لیکن اس کا ہاتھ ہے، دیکھیں وہ یونیک ہے، ممتاز ہے، دوسروں جیسا نہیں، لیکن اس کا ہاتھ ہے، یہی کہنا چاہتے ہو نا؟ ہاتھ سے ولم یکن لہ کفوا احد، جیسی کوئی ذات نہیں ہے، اس کی برابری ذات نہیں ہے۔ دیکھیں میں یہی اب میری باری ہے، دو آپ کے 2.5 منٹ ہو گئے بھائی، اب میری باری۔ دیکھو عزیزو، ان کا ایک موقف ہونا چاہیے، دیکھیں یہ جب پھنس جاتے ہیں نا تو پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں والسماوات مطویات بیمینہ، اس سے مراد طاقت ہے، تو کیا وہاں پہ جب انہوں نے فرمایا کہ ید اللہ بل یداہ مبسوطتان، وہاں سے بھی مراد اللہ کی طاقت، اللہ کی نعمت ہے، یا وہاں مراد ہاتھ ہے؟ آپ اپنا عقیدہ واضح کریں، یہ کہنا کہ اس جیسا کوئی چیز نہیں ہے یہ آپ کو نہیں چھڑاتا، کیونکہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی جسمانیت کے قائل ہے کہ وہ ایک جسم ہے، اس جسم سے جیسا کوئی جسم نہیں ہے، اس کے ہاتھ ہیں، ہاتھ اس کے لائق ہے، اس جیسا ہاتھ کسی کے پاس نہیں، لیکن ہاتھ ہیں اس کے پاس، یعنی ہاتھ وہی ہاتھ جارحہ، وہی جو عضو ہے جس پہ لغت دلالت کرتی ہے لفظاً، لغت میں لفظاً ہاتھ کے کیا معنی ہے؟ ہاتھ کے معنی وہی جو عضو ہے، چاہے وہ انسان کا ہو، چاہے ہاتھی کا ہو، چاہے بندر کا ہو، ہاتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاتھ ہمیں پتہ ہاتھ کیا ہوتا ہے، اس اللہ کا ہاتھ ہے، لیکن ہمیں کیفیت نہیں معلوم، کیفیت اللہ کے لائق ہے۔ تمہارا عقیدہ یہی ہے، تم اپنا عقیدہ پہلے صحیح بیان کرو، چالاکی نہ کرو لوگوں سے۔ اگر تم تنزیہ کے قائل ہو علامہ صاحب، تو کہتے ہو کہ اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، اللہ کا ہاتھ، تو پھر نہ کہہ دو کہ اللہ کے 2 ہاتھ ہیں، کہہ دو اللہ کا ہاتھ ہے ہی نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کے جسم ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے منزہ ہے۔ اگر تنزیہ کے قائل ہو تو اب پہلا اپنا پوزیشن واضح کر دو کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، کیونکہ پہلے ابھی تک آپ آتے آ رہے ہیں نا، جتنے آپ نے بات کیا سب آپ نے جسم مجسمہ بنے، آپ پورے بالکل اللہ تعالیٰ کو کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو آپ ایک بہت بڑی چیز جانتے ہیں، جو اس کے ہاتھ ہیں، ہاتھ ایک ہی سائڈ پر ہیں سب، اور وہ اس کا داڑھی بھی ہوگا، گردن وغیرہ سب کچھ ہوگا، شلوار وغیرہ جو کچھ ہوگا اس کا، بہرحال اس کو آپ جسم مانتے ہو، لیکن جب پھنس جاتے ہو کہتے ہو والسماوات مطویات بیمینہ، کیونکہ وہ آسمان زمین بہت بڑا ہے، اس کو ہتھیلی میں تو آتا نہیں ہے،
اس وہاں مراد کیا ہوگا؟ وہاں پہ مراد طاقت ہوگا. تو آپ یہاں پہ اپنے عقیدے کو میرے محترم استاد آپ واضح طور پہ بیان کریں. کیا آپ کا عقیدہ سلفیوں جیسا ہے یا آپ کا عقیدہ اشاعرہ ماتریدیہ جیسا کہ یہاں پر یہ آیات کے ہم تعویل کرتے ہیں, ہم تنزیح کے قائل ہیں. ید سے مراد وہ نہیں ہے جو جس پہ لغت دلالت کرتا ہے. ید سے مراد ید اللہ بل ید اللہ مغلولہ بل یداہ مبسوطتان. یداہ مبسوطتان سے مراد قدرت ہے, علم ہے, نعمت ہے. یہ تم کس کے قائل ہو؟ ایک بات کرو. بسم اللہ. ہم اسی کے قائل کو بتا دیا ہے, اس کی ہم تعویل کرتے ہیں. مراد طاقت مراد ہے, میں نے آپ کو پہلے بتا دیا. تو پھر کیوں کہا تھا کہ اس کے ہاتھ اس کے لائق ہے؟ اب پنس گیا نا, اب پنس گیا. تو میں نے یہ کہا نہیں, بل یداہ مبسوطتان سے یداہ مبسوطتان سے بھی مراد طاقت ہے. یداہ سے مراد ہے طاقت ہے, نعمت ہے, فیضان نعمت ہے. تو پچھلے پروگرام میں آپ نے کیوں کہا تھا کہ اس کے لائق ہے؟ تو کیوں وہاں پہ ابھی دیکھ جب پنس گیا ابھی کیونکہ یہ مجسمہ اس کا ہونا ثابت ہو رہا تھا نا, ابھی یہ پیچھے ہٹ گیا. ابھی اس نے شیعوں والا عقیدہ اپنا لیا. اب کہتا ہے نہیں, اللہ تعالیٰ جو ہے ہم تنزیہ کرتے ہیں یا اس کا ہاتھ ہے ہی نہیں. ابھی میں نے دیکھے آپ نے اتنا چلے آپ بات کریں. شیعوں نے ہمارے والا عقیدہ, میری بات سنیں. مجھے افسوس اس پر ہوا ہے کہ آپ نے قرآن کے مقابلے صحیح روایات, میں نے آپ کو رجال کشی دیا تھا پچھلے پروگرام کہ رجال کشی میں نے روایت آپ کو دی تھی, میرے سامنے رجال کشی پڑی ہوئی. اگر آپ کہتے ہیں میں ابھی آپ کو پیش کرتا ہوں. آل بیت رضوان اللہ علیہ مجمع میں نے دیا تھا روایت کو, انہوں نے کہا کہ اگر قرآن کے مقابلے میں ہم آل بیت کی روایت بھی آ جائے قبول نہیں ہوگی. تو ادھر ادھر کی باتیں پیش کر دی. میں نے یہ بات بتائی تھی کہ مصیبت کے اندر جب مصیبت میں غنا طور پر صرف کو پکارا, ورنہ قرآن کی آیتوں کا ماد نہیں رہتی. فتح اللہ سین الدین, اس سے مراد اللہ فا مخلص اللہ الدین, یہ خالص اللہ کی پکار. اس سے مراد خالص پکار. اس کا کیا مطلب ہے؟ فعبد اللہ مخلص اللہ الدین, فتح اللہ مخلص الدین. آپ میں نے آخری پروگراموں عبادت کے اندر خالص دعا پکارو. نبی علیہ السلام کے بیچ ہے مخل عبادت, دعا عبادت سے, دعا عبادت کا مغز. تو دعا اصل چیز تو پکار ہے, کیا کرنا ہے. قرآن میں جہاں عبادت ہے وہاں خالص عبادت کا. اچھا آپ کے 2 منٹ ختم ہے بھائی, ابھی 2 منٹ میری باری ہے. اچھا کیونکہ دیکھیں بھائی صاحب, آپ ایک دفعہ دیکھیں شروع میں, اس پروگرام کے شروع میں آپ بالکل تجسیم کے قائل تھے. آپ کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ نہیں ہے, اس سے مراد طاقت قدرت. شروع میں کہہ دیتے نا, کیوں ہمارا ٹائم ضائع کیا آپ نے؟ جب میں نے کہا آپ کے رب کے کتنے ہاتھ ہیں, آپ نے کہا 2 ہاتھ ہیں. پھر کہا وہ جس میں جمع کا صیغہ ہے وہ مجھے سمجھ ہی نہیں آتی. تو آپ شروع یہ بحث کی ضرورت ہی نہ ہوتی. آپ کہتے ہیں اس سے مراد ان کی اللہ کا طاقت, اللہ کا نعمت ہے. ہاتھ ہے ہی نہیں اللہ کا جو جس پہ لغت دلالت کرتی ہے. آپ شروع سے کہہ دیتے نا. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کا عقیدہ, اصلی عقیدہ وہ نہیں ہے جو آپ کے ابھی آپ اپنا رہے ہیں. آپ کا اصلی عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں. لیکن آپ مجھے پلیز مجھے بات کرنے دو, میرا ٹائم. آپ کا عقیدہ یہی ہے کیونکہ آپ پنس گئے ہیں, کیونکہ ان کا توحید میں عقیدہ اتنا گٹھیا ہے. سلفیہ جماعت کا جو ہے, جو تکفیری جماعت ہے, جو دوسروں کو مشرک کہتے ہیں, ان کا عقیدہ توحید میں اتنا گٹھیا ہے, اتنا نیچے ہے کہ اپنا عقیدہ ظاہر نہیں کر سکتے, ان کو چھپانا پڑتا ہے. تو اس لیے یہ شخص کہہ رہا. تو ابھی میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں, آپ کے پاس جو احادیث نزول احادیث عتیت العرش, دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ رات کے تیسرے حصے کو وہ نیچے آتا ہے, پکارتا ہے کہ میں استغفر هل من مستغفر اغفر اللہ هل من تائب اتوب علیہ. اس طرح اللہ تعالیٰ پکارتا ہے. یہ احادیث آپ کے علماء نے, ذہبی وغیرہ نے کتاب النزول لکھا ہے. وہ کہتا ہے کہ نزول اسی طرح ثابت ہے جیسے لغت میں ہے. لغت میں نزول کہتا ہے ایک چیز جو اوپر سے نیچے آتی ہے. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ واقعاً اوپر سے نیچے آتی ہے. آپ کے علماء نے, بیہقی نے کتاب العتیت لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب عرش پہ بیٹھتا ہے تو عرش سے آواز نکلتی ہے. عرش سے آواز جب بیٹھتا ہے, وہ لوگ کہتے ہیں الرحمن علی العرش استوى, اللہ تعالیٰ واقعاً عرش پر ہے. اب وہ کیسے عرش پر ہے میں نہیں معلوم, لیکن یہ عرش سے مراد اللہ کی بادشاہی نہیں ہے, پوری زمین و آسمان پر اس کی بادشاہی, یہ مراد نہیں. اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. وہ اب کیسے عرش پر ہے میں نہیں معلوم, لیکن جب وہ بھی عرش پہ جاتا ہے اس سے آواز نکلتی ہے. تو آپ ہمیں اپنا عقیدہ واضح طور پہ بتائیں, نزول کے متعلق آپ کا کیا عقیدہ ہے؟
خلیل احمد صاحب، کیا آپ وہ سلفیہ کی طرح، ابن تیمیہ کی طرح آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعا نیچے آتا ہے یا نہیں؟ اللہ سے مراد اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت ہے، اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت اور مغفرت۔ اچھا اب میرا ٹھیک ہے، اب کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تو بات کریں، ورنہ میرا آپ سے مزید سوال ہے۔ میری ابھی بات یہ ہے کہ آپ کے پروگرام جو عام لوگ ہیں، آپ ان کو اتنے مسائل میں کیوں پھنساتے ہیں جو ان کو سمجھ ہی نہ آئے؟ آپ قرآن کے دلائل پہ کیوں نہیں بات کرتے کہ قرآن میں اللہ کے علاوہ کسی کو یا کہہ کے آپ عام لوگ آپ کا پروگرام سن رہے ہیں، عام لوگوں کو آپ ہدایت کیوں نہیں آنے دیتے کہ اللہ کے علاوہ، اللہ کے ما سوا، من دون اللہ، قرآن نے جو من دون اللہ کا لفظ کا جو بھی ہے اس کو جب وہ ہستی دنیا میں نہ رہے یا کہہ کے آواز دینا کسی اور ضرورت کے اندر، یہ شرک ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں اس کے متعلق ہماری اور آپ کی گفتگو ہو چکی، میں نہیں دہرانا چاہتا، میں آپ سے میں مزید آپ سے سوال کرتا ہوں۔ جو علماء کا قائل ہیں، بھائی آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نیچے نہیں آتا، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ نیچے نہیں آتا اور عرش پہ نہیں بیٹھتا، یہ سب تعویل ہے، تو آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ جو علماء قائل ہیں اس بات کے کہ اللہ کا واقعاً ہاتھ ہے، ہاتھ سے مراد قدرت نہیں ہے، ہاتھ سے مراد نعمت نہیں، اللہ کا واقعاً ہاتھ ہے۔ جو اکابر آپ کے اس بات کے قائل ہیں، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے اشاعرہ ماتریدہ کسی لیے تکفیر کیا ہے، ابن تیمیہ نے اس کو جہمیہ کہہ کے تکفیر کیا کہ یہ اسماء و صفات کے یہ منکر ہیں، ٹھیک ہے نا، اور جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واقعاً عرش پر ہے، اللہ تعالیٰ واقعاً ہر رات کو نیچے آتا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کا عقیدہ ان کے متعلق کیا ہے؟ کیا وہ غلط ہیں یا صحیح کہہ رہے ہیں؟ ان کا معاملہ اللہ کے، ان کا قرآن نے ایک اصول ہے، تلک امت قد خلت لہا ما کسبت، وہ نہیں ما خلط، وہ بھی ہیں، وہ بھی موجود ہیں، وہابی ابھی دنیا میں بڑے پڑے ہیں، خلط نہیں ابھی موجود ہے۔ تلک امت قد خلت، یہ تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما اکتسبتم، یہ حضرت ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اس کے متعلق ہے، اسماعیل اسحاق ان کے متعلق ہے، یہ اس امت کے متعلق نہیں ہے، یہ تمہارے ائمہ ہیں، یہ تمہارے علماء ہیں، تم ان سے توحید سیکھتے ہو۔ وہی ابن تیمیہ جو کہتا ہے ما سوی اللہ کو پکارنا حرام ہے، یہ آپ نے عقیدہ ان سے سیکھ لیا ہے، کیا اس کے متعلق جب وہ کہتا ہے اللہ کا واقعاً ہاتھ ہے، اللہ کا واقعاً پیر ہے، اللہ کا واقعاً چہرہ ہے، جس پہ لغت دلالت کرتا ہے، مجاز نہیں ہے، حقیقتاً اس کے پاس ہے، اس کے متعلق آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ ابھی مجھے 2 منٹ دیں، وہ کافر ہیں یا نہیں ہے؟ جو اللہ کو حیوان سمجھتے ہیں، اللہ کو جانور سمجھتے ہیں، وہ مشرک ہیں یا نہیں؟ آپ کا عقیدہ کیا ہے بتاؤ؟ اپنے پروگرام سننے والوں کو آپ یہاں پہ تو آ کے پھنس کے شیعوں والا عقیدہ اپنا لیا آپ نے، یہاں پہ جب پھنس گئے نا، اپنا اس کا اپنا عقیدہ میرے جس کے دل میں ہے، جو شروع میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اب پھنس گیا کہتا ہے ہاتھ نہیں ہے۔ چلیں اب جو کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ ہے، اس کے متعلق آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ جو اللہ کو جانور سمجھتے ہیں، آسمانی جانور، اس کے متعلق آپ کا کیا عقیدہ؟ جس کا یہ عقیدہ ہے اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ شیعوں کے متعلق بھی کہہ دو نا، شیعوں کے متعلق بھی کہہ دو کہ علی مدد کہتا ہے اللہ کے سپرد ہے، تو ہمارے پیچھے کیوں پڑ گیا؟ ادھر کال کیوں کیا؟ ادھر کال کیوں کیا پھر؟ ادھر تم اگر توحید پہ بات کرنا چاہتے ہو تو توحید پہ بات کرتے ہیں کہ مشرک کون ہے، کیونکہ اس کے ائمہ میرے عزیزوں، ان کے مذہب، ان کے ائمہ، ان کے اکابر جن سے یہ توحید لے کے آیا، وہ خود بدترین مشرک ہے، اسی لیے کہتا ہے کہ ان کو میں اللہ پہ چھوڑتا ہوں۔ اللہ پہ چھوڑنا ہے تو ادھر کیوں آیا؟ تو شیعوں کو بھی اللہ پہ چھوڑ دو۔ یہ قرآن ہے میرے سامنے، بات سنیں، آپ عوام کو بیوقوف بناتے ہیں، دائیں بائیں کی باتیں کر کے۔ ہم نے توحید سیکھی ہے، یہ قرآن سے ہم نے توحید سیکھی ہے۔ قرآن میں توحید کا ذکر 4 درجے ہیں، توحید فی الخالقیت، توحید فی الربوبیت، توحید فی الوجود۔ یہ کوئی قرآن میں کوئی اصطلاح نہیں ہے، یہ ایسے جھوٹ کہہ رہا۔ قرآن میں ایک لفظ توحید فی الخالقیت فی الربوبیت، یہ ابن تیمیہ کے الفاظ ہیں، یہ سب ابن تیمیہ کے اصطلاحات ہیں، اس نے بنا دیے ہیں، یہ قرآنی الفاظ نہیں ہے، قرآن میں کوئی اس طرح اصطلاح نہیں ہے۔ یہ وہی ابن تیمیہ جس کو تم کہتے ہو میں اللہ پہ چھوڑتا ہوں، جو مشرک ہے، یہ اس کے الفاظ ہیں۔ تم کہہ دو نا کہ ابن تیمیہ مشرک تھا، کہہ دو۔ تمہارا جب عقیدہ ہے کہ اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، وہ کہہ رہا اللہ کا ہاتھ ہے، تو آؤ سنبھال لو اس کو، پہلے اس کو حل کرو۔ اس پہ کیوں کہتے ہیں اس کو میں اللہ پہ چھوڑتا ہوں؟ تم کس بنیاد پہ کہتے ہو؟ اس سے بڑا کیا؟ جب ایک وہ کہتا ہے اللہ کا ہاتھ، اللہ اوپر نیچے جاتا ہے، جیسے ایک جانور اوپر نیچے جاتا ہے، وہ ایک کہتا ہے، اسی سے توحید نقل کرتا ہے یہ، اور کہتا ہے میں جو اس کام نہیں، میں اس کو اللہ پہ چھوڑتا ہوں۔ کہ کیوں اللہ پہ چھوڑتے ہو؟
میں توحید وہ قرآن سے وہ نقل تجھے نہیں کرتا ہوں، یہ چھوڑتا. میرے سامنے ابن قرآن ہے. تیمیہ کہتا ہے کہ جو اللہ کے ہاتھ کا انکار کرے اس نے اسماء و صفات کا انکار کیا، وہ مشرک ہے. وہ تجھے نہیں چھوڑ رہا. کون یہاں پہ موحد کون ہے؟ یہ پہلے یہ تاریخ- ثابت کرو. ایک سیا نا؟ منٹ، آپ زیادہ غصہ نہ کریں، ذرا بڑے دل سے تھوڑا کنٹرول. میں نے جو دلائل دیے تھے، میں نے کہا تھا قرآن کے اندر سے یہ ثابت ہے کہ صرف عبادت کے اندر اللہ ہی کو آواز دے، اللہ ہی کو پکارا جائے. آپ نے اپنے پروگراموں میں کیا ہے کہ آخر میں کبھی یا عبادت کہتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں، کبھی کیا. جو یہ اللہ حق ہے کہ صرف مصیبت کے اندر حاجت میں اللہ ہی کو آواز دی جائے، اللہ ہی کو پکارا جائے. جب کسی کو یا کہہ کے پکارا جائے گا تو اس کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا، اس کو اللہ کے ساتھ دیا. یہ جو قرآن نے کہا فلا تجعلوا للہ بھائی صاحب اللہ کے مقابلے اللہ کے میں پکار کے متعلق آپ یہاں پہلے تشریف لا چکے ہیں. آپ کے ساتھ 3.5-4 گھنٹے کا ایک مناظرہ ہو چکا ہے، آپ کو خود یاد ہے. آپ نے اس مناظرے میں شاید جتنے آیات آپ، یہ ایک منٹ مجھے بات کرنے دیں، جتنے آیات آپ کو یاد تھے آپ نے آیات پیش کی. ہر آیت کا میں نے جواب اسی وقت دیا تھا، اور اس وقت آپ کے پاس میرے ایک آیت کا بھی آپ نے جواب نہیں دے دیا. اب آپ نے جو بھی آیت لایا میں نے اس ہر ایک کا رد کیا. ٹھیک ہے نا؟ آپ مجھے بتائیں آپ نے کون سے آیت پیش کیا ہے جس کو میں نے رد نہیں کیا؟ آپ ہی کے اپنے کتب سے اس کا صحیح تفسیر میں نے پیش نہیں کیا. اور آپ کب جو لوگ انصاف، ایک منٹ بات نہ کاٹو، جو لوگوں نے دیکھا ہے وہ پروگرام، وہ ان لوگوں نے دیکھا ہے. جن لوگوں نے نہیں دیکھا ہے میں ان کو ریفرنس دیتا ہوں، آپ میرے ہی چینل پہ دوبارہ اس پروگرام کو دیکھ لیں. وہاں پر انہوں نے کچھ آیات قرآن سے یہ پیش کرنے کی کوشش کی کہ بھئی ماسو اللہ کو پکارنا یہ شرک ہے. میں نے ثابت کیا یہ شرک نہیں، یہ آیا ان کو پڑھنا نہیں آتا، یہ غلط پڑھ رہے ہیں. ابن تیمیہ کا تفسیر لے رہے ہیں، ابن تیمیہ غلط ترجمہ کر رہا ہے. وہ اللہ کی عبادت کی بات اور ماسو اللہ کو عبادت کرنا شرک ہے، ماسو اللہ کو پکارنا شرک نہیں ہے. ابھی یہ مجھے بار بار پکار رہے ہیں کہ شیخ صاحب بات سنو. یہ خود نماز پڑھتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی. یہ خطاب ہے پیغمبر سے، ندا ہے پیغمبر سے، پیغمبر دنیا سے گئے ہیں. وہ مدد کے لیے نہیں، وہ ہم مدد کرتے ہیں. آپ کیوں او بھائی پکارنا اگر حرام ہے، پکارنا اگر شرک ہے، پکارنا اگر شرک ہے، قرآن میں یہ تو نہیں ہے. دیکھو قرآن میں کوئی آیت نہیں ہے. مجھے بات کرنے دو ایک منٹ. دیکھیں یہ ان کی جہل ہے، ان کی نادانی ہے. قرآن میں آپ دکھائیں ایک جگہ کہ وہاں آپ جتنے آیات لاتے ہیں وہ سب مطلق ہیں، اس میں کوئی آیت یہ نہیں ہے کہ آپ اگر مدد کے لیے اگر پکاریں تو شرک ہے. آپ جس طرح ترجمہ کرتے ہیں ان آیات کی وہ یہ ہے کہ ماسو اللہ کو پکارنا ہی شرک ہے. اس میں مدد کی قید نہیں ہے، مدد کی قید نہیں ہے کہ اگر مدد کے لیے پکارو تو شرک ہے. بلکہ عرض یہ ہے کہ آیات کا وہ بھی آپ غلط ترجمہ کر رہے ہیں. آیات میں یہ نہیں ہے کہ ماسو اللہ کو پکارو مدد کے لیے تو شرک ہے. آیات یہ کہہ رہے ہیں ماسو اللہ کو عبادت کرو. پکار کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، عبادت کی بات ہو رہی ہے. ابھی عبادت ہے نا، پکار عبادت نہیں. پکار کو کس لغت میں پکار عبادت ہے؟ کس لغت میں، کس فرہنگ میں، کس کلچر میں؟ میں آپ کو پکارتا ہوں، آپ اپنے ابے کو پکارتے ہو، آپ اپنے بیٹے کو پکارتے ہو. لوگ کتے کو پکارتے ہیں، جن کے پاس گھر میں کتا ہے نا، کتے کو سیٹی بجا کے پکارتے ہیں، وہ کتے کی عبادت ہو گئی. لوگ کتے کو بھی پکارتے ہیں، کتے کی عبادت ہو گئی. کس لغت میں؟ آج آپ کی جان نہیں چھوٹے گی. آپ روزانہ اپنی مرضی کا لیبل لگا کے چینل پہ وہ شائع کر دیتے ہیں، فلاں کلپ ایسے اپنی. آپ کا یہ بڑی چالاکی ہے نا کہ پروگرام ہے، اگلے دن آپ اپنی دیکھیں کر دیتے ہیں، اس کے اوپر سرخی لکھ دیتے ہیں فلاں یہ ہو گیا یہ ہو گیا. آپ نے آج کتنے سالوں سے لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا، دیتے نہیں ہیں اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے توہین زدہ باتیں کر کے جان چھڑا لیتے. ٹھیک ہے بھائی، یہ کہہ رہے ہیں بھائی عزیزو، انہوں نے جواب دے دی. میں نے ان سے بار بار پوچھا کہ جو لوگ آپ کے علماء قائل ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا پیر اوپر نیچے جاتا ہے، آپ کا عقیدہ ان کے متعلق کیا ہے؟ آپ کا عقیدہ جو دیکھیں اس میں بڑا فرق ہے. ایک کہہ دیں کہ اللہ کا کوئی جسم ہی نہیں ہے، وہ کہہ دیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ کے اعضاء جوارح ہیں. اس بڑا فرق ہے اس دونوں میں. نہیں ایک منٹ، یہ آپ کا عقیدہ ان کے متعلق کیا، اس کا کیوں جواب آپ نے نہیں دیا؟ وہ آپ کی تکفیر کرتے ہیں، وہ آپ کے علماء بھی ان کی تکفیر کرتے ہیں. اس پہ کیوں تصریح نہیں کرتے آپ؟ فخر رازی، غزالی، اشاعرہ کے اکابر مجسمہ کی تکفیر کرتے ہیں، یہ مجسمہ مشرک ہیں، کافر ہیں. یہ آپ کیوں نہیں کرتے؟ اس کے جو اگر آپ ماتوریدی ہیں، ماتوریدی علماء جو لوگ اللہ کے اعضاء کے قائل ہیں ان کی تکفیر کرتے ہیں، آپ کیوں ان کی تکفیر نہیں کر رہے؟ توحید کی بات کرتے ہیں نا. تکفیر کا میں قائل نہیں ہوں. تجھے توحید آتا ہی نہیں ہے. توحید کا تا تجھے نہیں معلوم کہ اس کے تا میں کتنے نقطے ہیں، 2 ہیں یا 3 ہیں.
کہ میں تکفیر کروں، میں تکفیر کا مکلف لا تجھے یکلف پتہ نہیں اللہ ہے نفسا الا وسعها. جو کہتا اللہ ادھر بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ ہیں، پیر ہیں، اللہ ہنستا ہے، یہ اللہ کی جسمانیت ہے. ایسا چیز اللہ نہیں ہو سکتا. تمہیں اتنا نہیں معلوم اللہ کے معرفت اتنا نہیں ہے؟ تو کیسا مسلمان ہے؟ قرآن کے تو متعلق کیسا ایمان عالم ہے؟ نہیں ہے. لوگوں کو کیا سکھاتا ہے تو؟ قرآن کی جو بات سامنے آتی ہے آپ اس کا اچھا مقابلہ کرتے ہیں. اچھا چلے عزیز، اس کو یہ اس معاملے میں نہیں پڑھنا چاہتا کیونکہ اس کے پاس علم ہی نہیں ہے اس مسئلے پہ. اب آتے ہیں پکار آپ کی کی طرف. آواز کٹ رہی ہے. پکار کی طرف آتے ہیں. مولوی خلیل احمد صاحب، آپ کے ساتھ اللہ کو پکار کے متعلق ہماری بات ہو چکی ہے. اب آپ کہتے ہیں آپ کے پاس اس وقت جو لوگ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں اس مناظرے کو دیکھ لیں. ابھی میں ان کو 3 آیتوں کا حق دیتا ہوں. یہ کہتے ہیں قرآن مجید میں لکھا ہے کہ اللہ نے کسی اپنی ماسی والی. معرفت اب مجھے بات کرنے دو سر، مجھے بات کرنے دو، پھر میں خاموش ہو جاؤں گا. اب میں آپ کو 3 آیتوں کا ریفرنس کا دینے کا حق دیتا ہوں کہ آپ ایک آیت پڑھیں اور کہہ دیں. میں زیادہ آیت، آپ پچھلے دفعہ آپ نے 20 آیت پڑھی ہیں 3 گھنٹے. یہ شیعہ شو ہے، ہم نے آپ کو شیعہ پروگرام میں لایا، تو اس لیے شیعوں کا حق بنتا کہ میں ان کا کال لے لوں. ابھی کیونکہ پر آپ بعد میں بہانہ نہ کریں کہ میرے پاس دلیل تھا، اللہ یاری نے سنا نہیں. وہ آپ کے پاس سب سے پکا جو دلیل ہے، سب سے جو محکم دلیل ہے، جہاں پہ قرآن میں لکھا ہے کہ ما سوى اللہ کو مدد کے لیے پکارو تو شرک ہے، وہ پیش کرو بھائی. وَإِلَّا تم جھوٹے ہو، تم قرآن پہ افتراء باندھ رہے ہو. بسم اللہ. میں پیش کرتا ہوں، ابھی پیش کرتا ہوں. یہ میں نے پہلے بھی پیش کی تھی، ابھی دوبارہ پیش کر دیتا ہوں. اور آیت نمبر 14 ہے. تو رات ایک آیت پڑھو گے، میں استدلال کرو گے، میں جواب دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ ایک آیت پڑھو، استدلال پھر مجھے جواب دینے کا وقت دینا. آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دے، جتنا مرضی ٹائم لینا ہے، بس ایک آیت سے زیادہ نہیں پڑھنا، پھر میں اس کا جواب دوں گا، پھر دوسری آیت، ٹھیک ہے نا؟ جتنا مرضی ٹائم لے لو، کوئی اوپن ہے، بات کرو جی. بسم اللہ. پہلے اصول سمجھ. جہاں پر لفظ کا حقیقی معنی مراد دیے جا سکتا ہو، وہاں مجازی معنی کی طرف حقیقی معنی. جب لفظ کا حقیقی معنی مراد ہو معنی کی طرف، میں قرآن کے اندر بات ہو. آیت نمبر 14 سورۃ الرعد. اللہ فرماتے ہیں لہو دعوت الحق، اللہ ہی کے پاس ہے پکارنا سچا. دعا یدعو دعوتن، عربی کے اندر یہ جب بھی کا معنی ہوتا ہے آواز دینا اور پکارنا، یہ اس کا حقیقی معنی ہے. یہاں یہ لہو دعوت، اللہ ہی کے لیے پکار ہے سچی، اسی کو آواز. والذین، اب ان لوگوں کو ممتاز کیے جا رہا ہے. والذین یدعون من دونی، اور وہ لوگ پکارتے ہیں لوگوں من دونی، اللہ کے علاوہ اوروں کو. لا یسعہم، وہ ان کو جواب نہیں دے سکتے. بشیء، کسی بھی چیز کا جواب نہیں دے سکتے. الا کباسط کفیہ، مگر ان کی مثال ایسی ہے جیسے وہ پھیلانے والا الی الماء، پانی، لیبلغ فاہ، تاکہ پانی منہ کو پہنچا ہوا ببالغی، اور وہ کو پہنچنے والا نہیں. وما دعاء الکافرین، اور نہیں ہے پکارنا کافروں کا، الا فی ضلال، مگر آیت کے اندر لفظ جو استعمال ہوئے دعویٰ، لغت عربی کی جو لغت بھی اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں دعایتن اس کا معنی پکارنا ہوتا ہے، دعوت دینا ہوتا ہے. اور ہمارے محاورے کے ہم کھانے آتے ہیں، بلاتے ہیں، تو ہم وہاں ہوتے ہیں دعوت کے اندر شریک کرنا، پکارنا. اور اس سے مراد وہ پکارنا ہے جو غیبانہ پکار ہو. سامنے اب دے دوں گا، یا میں اپنے صاحب کو یا اپنے استاد یا کسی دوست کو اگر اس پکارنے کو بھی شرک قرار دیا جائے تو پھر تو بڑا حرج لازم آئے گا. قرآن کہتا ہے علیکم فی الدین، حرج کے اندر تم نے حرج نہیں. سامنے آواز دینے والے کو پکارنے والے کو کہا گیا غیبانہ وہ ہستی جو سامنے موجود نہیں ہے، اس کو فوق الاسباب، اور وہ بھی پکارنا مدد کے لیے. کسی کو بھوک لگ جائیے، کسی کو کپڑا چاہیے، کسی پر قرض، وہاں جو آواز دینا ہے وہ مراد ہے. لہو دعوت اللہ، کہ اللہ ہی کے لیے ہے پکار سچی، اللہ ہی کے لیے ہے پکار سچی. اب اس آیت نے کر دیا، اگر بندے میں ذرا سی ہو تو اس آیت کر دیا کہ
اللہ ہی کو مدد اور مشکل آواز دی جائے گی، یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اگر کسی نے یا علی مدد یا رسول اللہ مدد کہا تو وہ اس آیت کرنے کی وجہ سے شرک کرے گا اور وہ اس آیت کے اندر ہوگا. اب میں اس آیت کا معنی اس آیت کے معنی ہیں یا دائیں بائیں ادھر ادھر چلے میں دیکھتا ہوں، کریں آپ اس کا جواب دیں. تو کیونکہ آپ سے اس مسئلے پہ گفتگو ہو چکی ہے ایک دفعہ، تو میں جو لوگ کیونکہ انہوں نے بہت جان لگے اس میں ہم نے بہت ٹائم دیا تھا، اور آج کا پروگرام جو ہے شیعوں کے لیے، تو میں لوگوں کے لیے عرض کرتا ہوں کہ میرے محترم ناظرین ملاحظہ فرمائیے کہ یہ کہتے ہیں کہ دعا یدعو کا مطلب پکار ہے لغت میں، اور یہ ان کی غلطی ہے. دعا یدعو کا مطلب صرف پکار نہیں ہے، دعا یدعو کا مطلب عبادت بھی ہے اور پکار دونوں ہیں. ٹھیک ہے نا، کبھی عبادت مطلب ہوتی ہے، کبھی پکار ہوتی ہے. آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ کتاب ہے شرح الدعاء، ملاحظہ فرمائیے، شرح الدعاء من الكتاب والسنہ للشیخ دکتور سعید ابن علی ابن وہب القحطانی، شرح ماہر ابن عبد الحمید ابن مقدم. کتاب مکتبۃ الذہبی میں چھپی ہے، کویت میں سنہ 2011 میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، وَيَأْتِي الدُّعَاء بِاللُّغَةِ بِعِدَّةِ معان. یہ لغت کی بات ہو رہی ہے. اگر آپ کسی لفظ کے کئی معنی بنتے ہیں تو جہاں پر بھی لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو صحیح معنوں میں لیں گے. اگر میں آپ کو لوں گا کہ میں کل آپ کے پاس آؤں گا، تو لازمی بات ہے کہ یہ کل کس کل کی بات؟ آنے والے کل کی بات ہو رہی ہے، گزرے والے کل کی بات نہیں ہے. کل ہم نے ملاقات کی تھی، واضح بات ہے کہ یہ گزرے والے کل کی بات ہو رہی. اچھا، یہاں پر لفظ دعا کے کئی معانی ہیں. ایک ہے الطلب والسؤال، طلب و سؤال. ہنالک دعا زکریا ربہ، اس نے اپنے رب سے طلب کیا، ٹھیک ہے نا. اور دوسرا معنی ہے العبادہ، دوسری عبادت ہے اس کا عبادت. فلا تدعو مع اللہ الہا آخر فتکون مع المعذبین. یہ تصریح ہے آپ کے علماء کا کہ یہ لفظ دعا لغتاً کس کے معنوں میں آتا ہے؟ لفظ دعا عبادت کے معنوں میں آتا ہے. اچھا، یہ کتاب تہذیب اللغہ، یہ بڑے بڑے عرب کے لغات کی کتابیں ہیں. ملاحظہ فرمائیے، تہذیب اللغہ لأبی منصور محمد ابن احمد الازہری، متوفى سنہ 370، چاپ الدار المصریہ للتعلیف والترجمہ. کتاب چپی ہے مصر میں، یہ جزء ثالث ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، مادہ دعا میں اس کے کئی معنی وہ ذکر کرتا ہے. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ يَقُولُ اسْتَغِيثُوا بِهِمْ، مدد لے لو. ایک جگہ پر دعا کا مطلب ہے مدد لینا، پکارنا. فالدعاء هنا بمعنى الاستغاثہ، اس آیت میں دعا کس معنوں میں آتا ہے؟ استغاثہ کے معنوں میں. والدعاء وقد يكون الدعاء عبادہ، اور بہت دفعہ ہوتا ہے کہ قرآن میں دعا عبادت کے معنوں میں آتا ہے. ومنه قول الله عز وجل ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم، جیسے قرآن مجید میں آیا کہ جن لوگوں کی آپ عبادت کا اے الذی تعبدون من دون اللہ، تو یہ لغت کی بات ہو رہی ہے. میں آپ کو تفسیر کی کتاب نہیں دکھا رہا، میں ان کے اپنے اکابر علماء، سنہ 370 میں اس کی وفات ہے. تہذیب اللغہ، جو عربی لٹریچر اس زمانے میں، عربک لٹریچر کے گولڈن پیریڈ تھا اس زمانے میں، سنہری اثر تھا اس زمانے میں. اس نے کتاب لکھی ہے لغت پر، اور ائمہ لغت میں سے یہ خود فرما رہا ہے کہ لغت میں دعا عبادت کے معنوں میں آتا ہے. وقوله بعد ذلك ادعوا فادعوهم فليستجيبوا لكم. اچھا، اور بہت سارے مثالیں بھی دے دیتا ہے. اچھا، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے کہ میں آپ کو لغت کے مزید کتابوں میں سے، سب لوگ جانتے ہیں کہ تفسیر ابن جریر الطبری ان کے ہاں ایک بہت ہی اہم تفسیر ہے. اور ابن جریر الطبری کے ترجمے میں، اگر ان کے زندگی نامے میں اگر آپ دیکھ لیں تو سب علماء نے تصریح کیا کہ وہ مختلف علوم میں وہ ایکسپرٹ کے مرحلے پر یا امام کے مرحلے پر تھے. ان میں سے علوم لغت ہے، اور یہ ان کی کتاب تفسیر طبری میں لغات کے انہوں نے بہت اچھی طرح وضاحت کی ہے. یہ کتاب تفسیر طبری ہے، جلد نمبر 11، تفسیر سورہ مائدہ، صفحہ نمبر 387 میں وہ فرماتے ہیں لأن اللہ قد سمى العبادت دعاء، اللہ تعالیٰ نے عبادت کو دعا، عبادت کے لیے دعا کا لفظ استعمال کیا ہے، عبادت کے لیے دعا کا لفظ استعمال کیا. تو عبادت لغت میں دعا کے معنوں میں ان کے بہت اکابر نے اس کی
اس کی تصریح کیا. یہ کتاب ہے تاج العروس، یہ عربی زبان کے اساسی کتب میں اس کا شمار، فنڈامنٹل کی بکس میں اس کا شمار ہوتا ہے. مرتضی الحسینی الزبیدی، یہ شوافع میں سے بہت بڑا مجتہد بھی تھا، مفسر، محدث، سب کچھ تھا. یہ جزء 37 کویت میں کتاب سنہ 2001 میں چھپی ہے. ان الدعاء معناہ العبادہ، یہ دیکھو صفحہ نمبر ہے 559. دعا کا مطلب ہے عبادت. یہ شخص کہہ رہا ہے کہ اس کا مطلب عبادت بنتا ہی نہیں ہے، تو یہ تمہاری جہل ہے، تمہاری نادانی ہے کتب لغت سے. یہ پھر کتاب تاج العروس میں، یہ بھائی جلد نمبر 38 38واں نمبر جلد ہے، اس میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر ہے 51. یہ ودع الرجل دعوا ناداه وصاح، دعا کس معنوں میں آتا ہے؟ پکارنے کے معنوں میں. والدعاء العبادہ، دعا عبادت کے معنوں میں بھی آتا ہے. یہ صفحہ کون سا؟ صفحہ نمبر 51. اچھا، پھر کتب لغت کی بات ہو رہی ہے. یہ کتاب المحکم والمحیط الاعظم فی اللغة، تألیف علی بن اسماعیل بن سیدہ، متوفى سنہ 458. الجزء الخامس، کتاب چھپی ہے، کہاں پہ چھپی ہے عزیزو؟ 1971 میں چھپی ہے، مصر میں. صفحہ نمبر 161 میں وفی التنزیل، قرآن مجید کی آیت ہے، فرماتے ہیں قرآن مجید کی آیت ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ ای اعتقدوا عبادتہ فی انفسکم لأن الدعاء معناہ العبادہ. دعا کا مطلب، لغوی مطلب ہے عبادت. یہ دیکھیں ان کی جہالت، دیکھیں انہوں نے غلط ترجمہ، ابن تیمیہ کی غلطی ہے. جہاں بھی لفظ دعا آیا قرآن میں کہہ دیا اس کا مطلب کیا ہے؟ پکارنا. اور جس نے بھی غیر اللہ کو پکارا کافر ہو گیا بھائی. سب کو ایک ہی پوری امت کی تکفیر کر دی. وہ اس کی جال پہ مبتنی ہے. دعا عبادت کے معنوں میں بھی آتا ہے بھائی. یہ کتاب لسان العرب لابن منظور الافریقی، المجلد 14 چھاپ دار صادر، یہاں پہ لفظ دعا کا، لفظ دعا میں ملاحظہ فرمائیں. یہاں پر اللہ آپ کا بھلا کرے، میں نے یہاں پہ ہائی لائٹ نہیں کیا لیکن یہاں پر ہے، یہاں پر وہ بھی تصریح کرتا ہے کہ آپ کا کتنا ٹائم باقی ہے. مثلا ملاحظہ یہ کتاب لسان العرب میں ملاحظہ فرمائیے، فرماتے ہیں لن ندعو من دونه الہ ای لن نعبد دونه الہ. وقال من هذا؟ قال سعید بن المسیب سید التابعین، سعید بن المسیب. آپ پورے بخاری مسلم میں اس سے جلیل تر آپ کو تابعی کوئی نہیں ملے گا سعید بن مسیب سے، کہ اس نے کہا کہ یہاں پر تدعو من دون الہ، یہ لغت کی کتابیں ہیں. اچھا میرے محترم، جب یہ پتہ چلا سب کو، یہ ایک انٹروڈکشن کے طور پر، ایک مقدمے کے طور پر، کہ دعا کن معنوں میں آتا ہے؟ دعا آتا ہے عبادت کے معنوں میں بھی آتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے کل، اردو زبان میں لفظ کل ہے، کل کا مطلب ہے پچھلا والا دن، یسٹرڈے، اور ٹمارو دونوں آتے ہیں، اگلے والا دن. یہ صرف ایک معنی نہیں ہے. تو اس لیے جہاں پہ بھی لفظ دعا یدعو آیا قرآن مجید میں، اس کا مطلب صرف پکارنا لینا، یہ حماقت اور جہالت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیوں دیکھنا ہوگا قرائن کو کہ یہاں پہ اس دعا یدعو سے کیا مراد ہے. وہ چیز جو اللہ کے لیے مخصوص ہے وہ عبادت ہے. اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت کی مشرک. اللہ کے لیے پکارنا مخصوص نہیں ہے کہ ماں سے اللہ کو اگر آپ نے پکارا، میں آپ کو کسی اور کو پکارتا ہوں. عبادت آپ کسی کی کریں، آپ کافر ہو جاتے ہیں. مردہ ہے، زندہ ہے، سامنے ہے یا نہیں ہے، اس کے ایک ہاتھ ہے، 2 ہاتھ ہے، 3 ہاتھ ہے، 5 ہاتھ ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. دونوں ہاتھ ایک طرف ہے، پرلی طرف ہے، آپ مشرک بن جاتے ہیں. آپ کا ٹائم ہوا ہے کہ میں نے آپ کو کھلا ٹائم دیا تھا، میں نے آپ کو کھلا ٹائم دیا تھا، میں نے کہا جتنی مرضی سے بات کرنا کرو. تو اب میری باری ہے، بیچ میں نہ پڑھو. اب آتے ہیں سورہ رات کے، انہوں نے جو آیت پڑھی ہے لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء. یہ انہوں نے پچھلے دفعہ بھی کیا تھا، میں نے ان کی اپنی کتابوں سے دکھایا تھا. یہ تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس ہے، چھاپ دار الکتب العلمیہ. یہاں پہ یہ کتاب چھپی ہے سنہ 1992 میں. ملاحظہ فرمائی والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء. یہ سورہ کو کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہی سورہ رات جس آیت کے انہوں نے پڑھا ہے. والذین لہو دعوت الحق سے کیا مراد؟ ابن عباس فرماتے ہیں دین الحق شہادت ان لا الہ الا اللہ وہی کلمۃ الاخلاص. لہو دعوت الحق اس سے مراد کلمۃ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ یہ اللہ کا دین ہے. اچھا سمجھ گیا، لہو دعوت الحق یہ اللہ کا دین ہے. اچھا
والذین یدعون یعبدون من دونہ. اب بھائی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی اگر عبادت کرو شرک ہے. پکار کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. وہ آپ کی ناسمجھی غلط ترجمہ کرو نا. مثلا اگر قرآن میں لکھا ہے کہ تم نماز پڑھو, اور بھائی نہیں چپ کر, میری باری ہے. قرآن میں لکھا ہے نماز پڑھو, قرآن میں لکھا ہے نماز پڑھو. اگر کوئی اس کا ترجمہ یہ کرے کہ فلم دیکھو, تو لازمی بات ہے کہ فلم دیکھنا تو پھر واجب ہو جائے گا کہ سب لوگوں پہ واجب ہے کہ فلم. صحیح ترجمہ کرو تو صحیح ہے نا. غلط ترجمے سے کسی کی تکفیر نہیں ہوتی. یہ کتاب تفسیر الطبری جامع البیان عن تعویل آیہ القرآن الکریم. اچھا, یہاں پر ملاحظہ فرمائیے, ابن عباس سے روایت ہے, ان الذین, سند کے ساتھ ابن عباس سے, والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء وما دعاء الکافرین الا فی الضلال یقول من الاوثان والذین یعبدون من دون اللہ. اس نے بھی یدعون کو یعبدون کے معنی میں لیا, سند کے ساتھ اس نے روایت کیا. تمہارے تفسیر الکشف والبیان فی تفسیر القرآن المعروف بتفسیر الثعلبی, اس کی وفات کب پہ؟ سنہ 427, بہت ہی پرانا. ابن جریر طبری کی وفات ہے سنہ 311, اچھا, یا 313, اس طرح وفات ہے. یہ سنہ 2002 میں چھپی ہے. یہ جلد کون سا ہے؟ جلد نمبر 5 ہے. والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء ولہ دعوۃ الحق. وہی والی آیت ہے. دعوت الحق سے کیا مراد ہے؟ شہادت ان لا الہ الا اللہ. لہو دعوت الحق یعنی شہادت لا الہ الا, اس سے یہ مراد ہے اللہ کے لیے ہے دعوت الحق. دعوت الحق سے کیا مراد؟ حق کی دعوت, کلمۃ لا الہ الا اللہ. والذین یدعون من دونہ یعنی المشرکین الذین یعبدون. یدعون سے مراد یعبدون ہے, یعبدون. تو عزیزو, اب میں سے زیادہ نہیں جاتا, میں نے لغت سے ثابت, اس شخص کا ادعا کیا تھا کہ دعا یدعو کا مطلب ہی یہی ہے, پکارنا. اور نہیں, اوے تیری جہل دلیل نہیں ہوتی تیری. اور نہیں, بات ختم نہیں ہوئی میری. مولوی خلیل, میری بات ختم ہو گئی تو میں خاموش ہو جاؤں گا. میں, آپ کی جہل دلیل نہیں ہے. جہل کسی چیز کی دلیل نہیں ہوتی, علم دلیل ہے. میں نے آپ کے کتب سے دکھایا ہے, کتب اکابر لغت سے دکھایا کہ دعا یدعو کا مطلب یعبدو بھی ہوتا ہے. دعا کا مطلب عبادت, یدعو کا مطلب یعبدو ہوتا ہے. اور سن لو, ہر جگہ نہیں ہوتا لیکن ہوتا ہے, ان دونوں میں اشتراک ہے. تو جب یہ پتہ چلا تو آتے ہیں قرآن مجید کے آیات کی طرف, جہاں وہ ہم پتہ ہے جو چیز پکار ہے, پکار وہ حرام نہیں ہے. لوگ کبھی کسی صحابی نے کہا نہیں کہ یا رسول اللہ قرآن میں اتنی زیادہ آیات ہے کہ وہاں سے اللہ کو پکارنا حرام ہے, تو ہم کیا کریں؟ تو وہ کہہ دیتے کہ بھئی یہ صرف مردوں کے لیے. تو آپ کو نماز میں ہم پکارتے ہیں, آپ کے مرنے کے بعد السلام علیکم, اس کا کیا کریں؟ تو جواب دیتے, یا یہ کہہ دیتے کہ اگر نصرت کے لیے پکارو تو پھر وہ شرک بن جاتا ہے. تو میرے محترم ناظرین, یہ ان کی جہل کے تو بھئی علاج کیا ہے؟ جہل کا علاج یہی کہ علم ہم بتاتے ہیں, لیکن یہ ان کا مشکل کہ ان کا یہ کہ ان کا ضد ہے. اب یہ قبول نہیں کریں گے نا. جب اب ثابت ہو گیا کتب لغت سے ان کے, اور نہیں بھائی میری بات ختم نہیں ہے, ان کے اپنی تفاسیر سے کہ دعا یدعو کا کیا مطلب ہے. دعا یدعو کا مطلب یہ جیسے پکارنا ہے اسی طرح عبادت کرنا بھی ہے, عبادت کرنا بھی ہے. اچھا, اب یہ اگر یہ کہتے ہیں نہیں کہ دعا یدعو کا پکارنا عبادت نہیں, تو کسی کتاب لغت میں دکھاؤ کہ اتنے اکابر نے, اور نہیں بھائی سن لو, اکابر لغت نے جب کہا ہے کہ دعا کے معانی میں سے عبادت ہے, مفسرین نے کہا, محدثین نے کہا, کہ لغویون نے کہا, کسی بڑے لغوی نے کہا کہ یہ استعمال غلط ہے. دعا تو عبادت کے معنوں میں آتا ہی نہیں ہے. بسم اللہ, میں خاموش. میرا سوال بولنا نہیں, سوال کا جواب دینا. انشاءاللہ میرا پہلے دن سے جب سے آپ کے قرآن کے جو لوگ سنتے ہیں, میری بات ہوتی ہے قرآن نے خود, اللہ نے قرآن مجید میں تقسیم کیا ہے, عبادت کو ذکر کیا, کو علیحدہ ذکر کیا. اب میں آپ کو علیحدہ عبادت کا ذکر ہے. یہ سورۃ یونس. نہیں, میرے بات کا جواب دینا. میں جیسے میں نے تیرے بات کا جواب دیا, نہیں جیسے میں نے تیرے بات کی جواب دی اسی طرح میری بات کا جواب دے دو. میں نے تیرے سے سوال کیا, چالاکی نہیں کرنا. نہیں چالاکی کر رہے ہو. میرا سوال یہ ہے, میرا سوال تجھ سے یہ ہے مولوی خلیل, سوال دوبارہ تکرار کرتا ہوں. تم نے کہا تھا, تو آپ نے فرمایا تھا کہ دعا کا مطلب عبادت ہے ہی نہیں, دعا کا مطلب صرف پکار ہے. میں نے کتاب تفسیر سے دکھایا, صحابہ کے اقوال سے, تابعین کے اقوال سے دکھایا, کتب لغت سے دکھایا, آپ کے اپنے کتب سے دکھایا, کوئی شیخ کتاب نہیں لایا کہ دعا کا مطلب صرف پکارنا نہیں ہوتا, دعا کا مطلب عبادت بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب آپ اپنے یہ اپنے جال کا گل سونا,
یا اپنے جال کا اعتراف کرو, سب سے معافی مانگو کہ آپ کو غلطی ہو گئی ہے, ہاں یا غلطی ہو گئی, یا یہ کرو کہ دکھاؤ کسی بڑے لغوی کا قول یا بڑے مفسر کا قول کہ کہہ دے کہ بھئی یہ سب غلط ہے, جنہوں نے یہ فرمایا کہ دعا عبادت, بھائی بات سنو, سوال سن لو, دعا عبادت کے معنوں میں آتا ہے, یہ غلط ہے, دعا صرف پکار کے معنوں میں آتا ہے. بسم اللہ دکھاؤ. میں نے بتایا تھا جہاں پر علیحدہ دعا کا ذکر کیا, جہاں عبادت ہے عبادت کا علیحدہ ذکر کیا, آپ سنتے ہی نہیں ہیں. یہ آیت نمبر دیکھو, آیت نمبر 1 سورہ یونس, اعوذ باللہ من الشیطان. آپ نے سورہ رات کا فرمایا, سورہ رات میں دکھاؤ کہ وہاں پہ دعا الگ ہے, عبادت دعا ہے, دکھاؤ. وہاں خود وما دعاء الکافرین الا فی ضلال, اس میں دکھاؤ نا, دوبارہ پڑھو نا. ہاں ان کی عبادت ان کی عبادت گمراہی میں, کافرین کی عبادت گمراہی میں. آپ نے سورہ رات جو استدلال کیا ہے, بھائی دیکھو میں نے کہا میں جو تجھے 3 آیات کی اجازت دوں گا, ایک آیت میں اتنا آدھا گھنٹہ لگا ہے, ٹھیک ہے نا. ابھی آپ نے جو میرا استدلال ہے سورہ رات میں اکابر کا قوال دیکھا, یہ کتابیں نقلی ہیں یا آپ لوگوں کی کتابیں ہیں, اس میں اس کو رد کرو نا. تم نہیں مطلب لے کے آتے ہو, وہ نہیں مطلب لے کے آنا, اس میں یہ شیعوں کا پروگرام, اس کا وقت ضائع ہو جائے گا. میں نے آپ کو 3 گھنٹے وقت نہیں دینا ہے اس کے پروگرام میں. میری بات سنیں, میں 3 گھنٹے مجھے کچھ صرف, اب بدی بات ہے, واضح بات ہے کہ قرآن کی اس آیت کے آخر کے اندر ہے وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. اس آیت نے, اب آپ آیت کے اندر جب واضح, او بھائی آپ مجھے کتب لغت میں سے ایک کا دکھاؤ کہ دعا عبادت کے معنوں میں نہیں آتا. کسی نے کہا کہ عبادت کے معنوں میں یہ غلط ہے, میں نے تو دکھا دیا کہ عبادت کے معنوں میں آتا ہے, تو دکھا نا. عبادت میں بھی بتاتا ہوں, عبادت دعا کے معنی تھا, عبادت بھی دعا کے معنی میں آتا ہے, عبادت دعا کے معنوں میں آتا ہے. عبادت کے معنی دیکھو آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ بھائی صاحب آپ نے کہا عبادت دعا صرف پکار ہوتا ہے, عبادت نہیں ہوتا. میں نے دکھا دیا آپ کے کتب سے کہ دعا پکار کے معنوں میں بھی آتا ہے, عبادت کے معنوں میں. آپ دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ کہتے ہیں حصر ہے, دعا کا مطلب صرف پکار ہے, عبادت نہیں ہے. دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ میں دکھاتا ہوں دونوں دلیل دکھاؤ بھائی. دعا جو ہے وہ عبادت کے معنی میں بھی استعمال ہوتی ہے. ختم بات, ختم, پھر ختم ہے بات, پھر ختم, پھر چپ کرو, پھر بات ہی ختم ہے. جب مان لیا کہ دعا عبادت کے معنوں میں آتا ہے, پہلے آپ کہہ رہے تھے آج ہی کے پروگرام میں آپ نے کہا کہ دعا عبادت کے معنوں میں آتا ہی نہیں ہے, اب آپ نے کہا دعا عبادت کے معنوں میں, ختم بات. پھر جہاں پہ جو حرام ہے شرک ہے, وہ ما سوا اللہ کو عبادت کرنا شرک ہے, ما سوا اللہ کو پکارنا. آپ مجھے میں آپ کو پکارتا ہوں, صبح سے شام تک پکارو. آیت نمبر 60 صبر کریں, ایک منٹ, یہ میرا مدعا انشاءاللہ یہاں سے ثابت ہوگا. دو آیت مزید پڑھو, اس کے بعد آپ سے خداحافظی. میں نے جو 3 آیات کی آپ کو اجازت دی ہے نا, 3 آیات کو میں نے اجازت, ایک آیت آپ نے پڑھی ہے, دوسری آیت اور تیسری پڑھو, میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں. بسم اللہ. ہاں جی, سورۃ المومن, آیت نمبر, اعوذ باللہ من الشیطان, وقال ربکم, اور فرمایا تمہارے رب نے, ادعونی, مجھے پکارو, استجب لکم, میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, بے شک جو لوگ تکبر کرتے ہیں میری پکار سے, سیدخلون جہنم داخرین, ان قریب ان کو داخل کروں گا, وہ داخل ہوں گے جہنم کے اندر ذلیل ہو کر. اب یہاں عبادتی پیچھے دو, آگے عبادتی آ رہا ہے. اب آیت دیکھیں, یہ میرے سامنے تفسیر ابن کثیر ہے, تفسیر ابن کثیر یہ واضح لکھا ہوا ہے, حجت ہی نہیں ہے, حجت ہی نہیں ہے. ابن کثیر کو کیا پکارتے ہو شیعوں کے لیے کوٹ کرتے ہو؟ ابن کثیر کون ہے؟ ابن کثیر قرآن کی تفسیر ہے. ہم نہیں مانتے ابن کثیر کو, اس کی تفسیریں کو نہیں مانتے, وہ تفسیریں نہیں مانتے, اس کی حدیث کو بھی نہیں مانتے. شیعہ حدیث لے کے آؤ, جیسے میں نے آپ کی کتابوں سے لایا. شیعہ کا وجود کب سے آیا؟ پہلے شیعہ اپنا او بھائی شیعہ, یہ اور بحث ہے. اگر شیعہ کتب سے دلیل نہیں تو چپ کر, اس کو پتہ ہی نہیں. شیعہ اس لیے نہیں, شیعہ کی کتب کیا چیز ہے؟ شیعہ کی وجود بھائی اگر دلیل, آپ کی کیا چیز ہے, آپ کا کیا چیز ہے, آپ کا کیا ہے؟ آپ ابوبکر عمر کا اسلام ثابت کرتے ہو نا, ابوبکر عمر کا اسلام ثابت کرو. تم پھنس گئے, تو آپ کو کوئی مولوی آتا نہیں ہے, تمہارا کوئی, یا تم خود کیا چیز ہو؟ یہ کوئی بات ہے بھائی؟ ادھر آئے ہو, اگر دلیل ابن کثیر کی حدیث لے کے آ رہا, یہ تو کوئی عقل ہے تمہارا؟ ابن کثیر کی کوئی نہیں ہے. میں کون ہوں؟ میں شیعہ نہیں, میں شیعہ نہیں ہے, شیعہ دنیا میں کوئی نہیں ہے. یہ عجیب چیز ہے واللہ, کہتا ہے شیعہ کا وجود ہی نہیں ہے. وہ تو شیعہ کون ہے پھر؟ آپ کی آواز کٹ رہی ہے.
کہتا ہے اشیاء کا وجود ہی نہیں ہے. اس جاہل کے ساتھ ہم کیا بولیں؟ آپ نے آپ کی لغت کو پیش کیا، لغت حجت ہے. آپ نے لغت کی جو کتابیں پیش کی ہیں، لغت حجت. اگر انسان اگر وہ دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں، جی ہاں، جو اکابر ہیں، جو اکابر بزرگ ہیں، کہتے ہیں وہ 1 2 3 انسان کو یقین آ جاتا ہے. ابن منظور کہتا ہے، اصحاف اللغت کہتا ہے، وہ جواہر القاموس کہتا ہے، وہ طبری کہتا ہے. اتنے لوگ جب کہیں، بڑے اکابر جب کہتے ہیں، اور کوئی نہیں کہتا کہ دعا عبادت کے معنوں میں نہیں آتا، سب کہتے ہیں کہ آتے ہیں، تو انسان کو یقین آ جاتا ہے. بالکل یقین حجت ہے. کیوں نہیں آتا انسان کو یقین؟ اللہ کا قرآن پہ آپ کو یقین نہیں ہے؟ بیوقوف تم. آپ قرآن سے بھاگنے کے لیے کبھی ادھر جاتے ہیں. اچھا، ایک آیت آپ دوسری آیت کیا ہے؟ ایک آیت آپ نے پڑھ لی، دوسری آیت بتاؤ. دوسری آیت آنے سے پہلے آپ نے شور ڈالنا شروع کر دیا، چیخنا شروع کر دیا. میں نے اس لیے کہا کہ ابن کثیر ہم نہیں سنیں گے بھائی. ابن کثیر نقل نہیں کرو ادھر، یہ بولا آپ کو. ابن کثیر کا میں حدیث نقل آپ کو استدلال کرنے کا طریقہ. بھائی ہم آپ کے بخاری کو نہیں مانتے تو ابن کثیر کیا چیز ہے؟ مسلم کو نہیں مانتے تو ابن کثیر کیا چیز ہے؟ حدیث لے کر آپ کے حدیث ہمارے ہاں حجت نہیں ہے بھائی. اتنا جانو، تم کو اتنا پتہ ہونا چاہیے. تو آپ شیعہ کی بھی ہمارے ہاں حجت نہیں ہے. بالکل. تو میں نے کوئی کتاب کوٹ کی ابھی تک؟ اور میں نے کوئی شیعہ کتاب کوٹ کی اس کے لیے؟ کہتا ہے شیعہ کو میں نے کب کہا شیعہ حجت ہے تمہارے پاس؟ آپ قرآن تو حجت ہے نا. قرآن حجت ہے. قرآن حجت. قرآن میں نے منع کیا قرآن پڑھنے سے. قرآن پڑھو. میں نے کہا دو آیتیں پڑھو. ایک آیت پڑھی، دوسری آیت لے کے آؤ. وقال ربکم، یہ اللہ نے تمہارے رب نے فرمایا ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا، جواب دے دوں گا. ان الذین، بے شک وہ لوگ، یستکبرون عن عبادتی، جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے. پیچھے ذکر دعا کا ہے، آگے ذکر عبادت کا ہے. اس نے بتا دیا کہ عبادت، دعا اور پکارنا یہ بھی عبادت ہے. آپ اپنا یہی زور دیتے ہیں عبادت دعا سے خارج نہیں ہے. عبادت، دعا عبادت کے اندر ہے، شامل ہے. اس لیے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری پکار سے، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب وہ داخل ہوں گے جہنم کے اندر ذلیل ہو کر. تو اس سے مراد ہے کہ یہی ہے کہ پیچھے ادعونی، مجھے پکارو، مجھے آواز دو مصیبت کے اندر، حاجت کے اندر. اب جب اللہ کو آواز دینا لائق ہے، اللہ نے اسی پر سارے دلائل بیان فرمائے. اگر کسی نے مصیبت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آواز دی یا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی، تو اس نے اللہ کے ساتھ ان ہستیوں کو شریک کر دیا، اور یہ شرک کرنا ہی کفر ہے. شرک کرنا ہی کفر ہے. تو اس آیت کے اندر واضح ہو گیا سے ان الذین یستکبرون عن عبادتی. جی، تو آپ کو پتہ ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ صرف شیعہ توسل نہیں کرتے، پکارتے نہیں ہیں. استغاثہ غیر شیعہ بھی کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، سوائے وہابی کے سب کرتے ہیں. بھائی آپ سمجھے، آپ اتنے بڑے آدمی بنتے ہیں، بات سنیں، آپ اتنے بڑے بنتے ہیں اور آپ کچی کمزور بات کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو جہالت والی بات آپ کر رہے ہیں. دیکھیں میرے لیے فلاں فلاں وہ میرے لیے دلیل نہیں ہے. آپ ان کو میں نہیں کہتا، آپ قرآن کی بات کریں. قرآن کہتا ہے، میں دلیل کے طور پہ پیش نہیں کر، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ آپ صرف شیعہ کو مخاطب کر رہے ہیں نا. یہ آپ کو مخاطب صرف شیعہ کو مخاطب کرنا غلط ہے، کیونکہ پوری امت استغاثے کے قائل ہے، سوائے دیوبندی اور وہابی کے سب قائل ہیں. ایک منٹ، میری صرف بات شیعہ سے نہیں ہے. جو بھی استغاثہ کا قائل ہے وہ شرک کرتا ہے. مجھے استغاثہ کی جواب اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے جس نے اس بحث کا آغاز کیا وہ ابن تیمیہ ہے. وہی ابن تیمیہ جس کو آپ کے اکابر نے تکفیر کیا ہے کہ وہ اللہ کی جسمانیت کا قائل ہے، اور جس کو آپ بھی، ویسے آپ بھی وہ کبھی اشعری بنتے ہو، کبھی وہابی بنتے ہو، تو آپ کے دل میں بھی اسی کا عقیدہ ہے، لیکن زبان پہ کیونکہ آپ پنس گئے تھے، کیونکہ وہابیت کا جو عقیدہ توحید میں ہے نا کہ اللہ کے ہاتھ ادھر ہیں وغیرہ، وہ اتنا مضحک ہے کہ وہ اس کا بیان کرنا بھی ان کو شرم آتا ہے. اس لیے آج آپ ماتریدی یہاں پہ بن گئے اور اشعری بن گئے، وَإِلَّا وہ آپ کے نزدیک بھی وہ ہے. اچھا، حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے واضح اچھا اپنا دوسرا آیت بھی پڑھو نا. میں نے آپ کو 2 آیت پڑھنے کی اجازت دی ہے بھائی. یہ آیت آپ نے پچھلی دفعہ بھی پڑھی تھی، میں نے اس کا جواب دیا تھا، اس وقت بھی آپ رد نہیں کیا تھا آپ نے. اچھا اب دوسری جو آیت ہے آپ اس کو پڑھیں. یہ جو آیت آپ نے پڑھی ہے کس سورہ میں؟ یہ آیت
سورہ غافر میں سورۃ المؤمن غافر کے اندر آیت نمبر 60 ہے. آیت نمبر 60 سورہ غافر. ٹھیک ہے اوکے. دوسرا ایک اور مزید آیت پڑھیں کہ پچھلے دفعہ بھی آپ نے پڑھی تھی, میں اس کا جواب دیا تھا. اب پھر ایک اور آیت میں آپ کو اجازت دیتا ہوں, پھر آپ کے ساتھ خدا حافظی ہے. ایک اور مزید آیت پڑھیں. یہ آیت سورۃ یونس کی ہے, سورۃ یونس, اور اس کی آیت نمبر ہے 104. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل یا ایھا الناس, فرما دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اے لوگو, ان کنتم فی شک من دینی, اگر تم شک میں ہو میرے دین کے اندر تو سن لو, فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ, پس میں نہیں عبادت کرتا ان کی جن کی تم اللہ کے علاوہ کرتے ہو. اب یہاں عبادت کا لفظ واضح آ گیا ہے. شرم کرو, شرم کرو. یہ ادھر دعا کا یہ کوئی دلیل ہے؟ جو اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت کرے, مدد کے لیے پکارنا عبادت نہیں ہے. آپ نے اپنی بیوی سے مدد مانگتے ہوتے, عبادت ہے اس کی؟ یہ کیا عقل کہاں ہے آپ کی؟ درمیان میں بات, ایک منٹ درمیان میں بات کاٹ دی. آپ دوبارہ بات کریں, کیا کہہ رہے تھے آپ؟ تم بات کرو. آپ کیا کہہ رہے تھے؟ میں کہہ رہا تھا آپ کا عقل اعوذ نہیں. باللہ من الشیطان الرجیم. آپ کا عقل ابھی پتہ چل جائے گا. ایسا ہے, قل یا ایھا الناس, فرما دیجئے نبی, اے لوگو, ان کنتم فی شک من دینی, اگر تم میرے دین کے اندر شک میں پڑے ہوئے ہو تو سن لو, فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ, پس میں نہیں عبادت کرتا ان کی جن کی تم اللہ کے علاوہ کرتے ہو. اب اس آیت کے اندر عبادت کا واضح لفظ آ گیا ہے, اور وہاں دعا کا لفظ ہے, تو اس نے بتا دیا دعا بھی اللہ کے سوا کسی سے دعا بھی جائز نہیں, پکارنا بھی اور عبادت بھی جائز نہیں, اور دعا عبادت کے اندر شامل ہے. وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ, لیکن میں عبادت کروں گا اس اللہ کی جو تمہیں موت دے گا. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں ایمان والوں میں سے ہو جاؤں. تو پکار ہو یا عبادت ہو, دونوں ما سوا اللہ کے علاوہ کسی کی جائز نہیں, کسی کو بھی پکارنا جائز نہیں. ما سوا اللہ مدد کے لیے جب حاجت اور ضرورت ہو تو اللہ کے سوا کسی کو بھی آواز دی جائے گی تو وہ آواز شرک ہوگی, اور وہ قرآن و سنت کی روشنی کے اندر وہ حرام اور ممنوع ہے اور جائز نہیں ہے. اگر کوئی اپنی ضد کی وجہ سے, آیت کو دوبارہ پڑھنا. آیت کس سورہ میں؟ آیت دوسری جو آیت پڑھی کس سورہ میں؟ آیت سورہ یونس کے اندر آیت نمبر 104 ہے. اوکے بھائی, تو میں دونوں کا جواب دے دیتا ہوں بھائی. ان دونوں کا بھائی یہ دو آیتیں جو انہوں نے پڑھی ہے, اچھا یہ ان کا ما سوی اللہ سے پکارنے کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. سورہ یونس آیہ 104. یونس کہاں چلا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یونس 104. دیکھیں 104. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دیکھو عزیزو, یہ ان کی عقل ہے. اتنا ٹائم تم نے ضائع کیا, کوئی تیاری کرتے نا, آ جاتے ادھر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی, اے لوگو, کہہ دو ان سے, اے لوگو اگر تم شک میں ہو میرے دین میں, فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ, تو میں عبادت نہیں کرتا ان لوگوں کی جو آپ لوگ عبادت کرتے ہو, جو اللہ نہیں ہے. اللہ کے علاوہ جو بتوں کی تم عبادت کرتے ہو, جیسے ستارہ وغیرہ, فرشتہ, جس کی بھی تم عبادت, میں ان کی عبادت نہیں کرتا. ٹھیک ہے. وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ, لیکن میں عبادت کرتا ہوں اس رب کی, اس خالق کون کی جو آپ کو موت دے گا, اس دنیا سے انتقال دے گا تجھے دوسری دنیا میں. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, اور اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں مؤمنین سے بن جاؤں. تو اس آیت میں ہے ہی نہیں کہ ما سوی اللہ کو آپ پکار نہیں سکتے. اب بھائی چپ کر, نہیں اس میں نہیں ہے, نہیں چپ کر, چپ, خاموش خاموش, فضول بات نہ کر. اس آیت میں کیا ہے میرے عزیزو, یہ اے لوگو جو تم اگر میرے دین میں شک کرتے ہو تو میں تمہارے خداؤں کی عبادت نہیں کرتا, میں خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہوں, جو ایک دن ہم سب کو موت دے گا, اس دنیا سے دار آخرت میں ہمیں منتقل کر دے گا. اس میں آیت میں کہاں لکھا ہے کہ آپ غیر اللہ کو آپ پکار بھی نہیں سکتے؟ پکار دیا تو مشرک ہو گئے. اس میں ہے ہی نہیں, اس میں عبادت کی بات ہو رہی, پکار کی بات ہی نہیں. اچھا پھر آپ نے, اور بھائی چپ کر پلیز پلیز. ہم بھائی کوئی ضروری نہیں کہ ہر ایک سے ہم جدال کریں, جن کے پاس دلیل ہی نہیں, عقل ہی نہیں, ان سے بھی جدال کریں. اچھا
جو دوسری دلیل ہے انہوں نے لے کے آئے وہ یہ ہے سورہ غافر سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم، میری عبادت کرو میں تمہاری اجابت دوں گا، میں جواب دوں گا، یا تم مجھے پکارو، کوئی فرق نہیں پڑتا، تم مجھے پکارو، ہم نہیں کہتے اللہ کو پکارنا حرام ہے، لعنت ہے اس پہ۔ بھائی چپ کر، چپ کر پلیز، چپ کر، نہیں ایک منٹ چپ کرو، میری باری ہے، میری باری ہے، مجھے پکارو، میں اللہ کو پکارتا ہوں، غیر اللہ کو پکارنا اس میں کہاں لکھا ہے غیر اللہ کو نہیں پکار سکتے؟ اگر غیر اللہ کو پکارنا حرام ہے تو کوئی کسی کو نہیں پکار سکتا، بھائی کوئی کسی کو نہیں پکار سکتا۔ پھر آپ بھی پیغمبر کو نماز میں نہیں السلام علیکہ ایھا النبی، یہ بھی پکار ہے، یہ پکار کی بات ہی۔ او بھائی چپ کر، او چپ کر، او بھائی چپ کر، او چپ کرو پلیز، او بھائی چپ کرو، عبادت ہے تو ٹھیک ہے، پھر عبادت ہے، او بھائی عبادت ہے، عبادت ہے، پکار نہیں ہے، میں مان لیتا ہوں، تمہاری بات مان، اور پھر چپ کر، اور مجھے بات کرنے دو نا، میری باری ہے، تجھے وقت دیا تھا کہ غلط بات کرتے ہیں، تجھے وقت دیا تھا بولنے کے لیے، اب مجھے بات کرنے دو نا، اب مجھے قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں، چپ کرو، جہالت ہے جو بھی، چپ کرو۔ السلام علیکم یا نبی، آپ کہتے ہیں السلام علیکم، اور بھائی اس کا جواب دے دینا، تم جواب دے دینا، مجھے ایک دفعہ آیت پڑھنے دو پھر جواب دے دینا السلام علیکم یا نبی کا۔ تو یہاں پہ کیا ہے عزیزو، قل وقال ربکم ادعونی، اب ہم نہیں کہتے اللہ سے آپ دعا نہیں کر سکتے، اللہ یا اللہ نہیں کہہ سکتے، یہ کوئی کسی شیعہ نے بولا ہے کہ تم یا اللہ نہیں کہہ سکتے؟ ہم کہتے ہیں یا اللہ بالکل کہہ سکتے ہو، صبح شام یا اللہ کہنا بہترین کام ہے، اللہ کا ذکر ہے، دین ہی یہی ہے، اللہ کا ذکر کرو، لیکن اگر تم نے یا رسول کہہ دی، یہ حرام نہیں ہے، شرک نہیں ہے، کسی اور کو پکارنا یہ حرام نہیں ہے، شرک نہیں ہے۔ اچھا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے اپنے آپ کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، بڑا سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، سیدخلون جہنم داخرین، یہ جہنم میں ذلیل ہو کے داخل ہوں گے، جہنم میں ان کو ذلیل حقیر کر کے جہنم میں داخل کریں گے۔ تو اس میں کہاں لکھا ہے کہ غیر اللہ کو آپ نہیں پکار سکتے؟ اس میں کہاں لکھا ہے؟ بلکہ اس میں ہمارے لیے سن لو، ہمارے لیے قرینہ کہ ادعونا عبادت کے معنوں میں آتا ہے کہ تم مجھے پکارو، نہیں میری عبادت کرو، تم میری عبادت کرو، میں تمہیں اجابت کر دوں گا، کیونکہ اس کے مترادف میں عبادت کا لفظ آیا۔ ادعونا کیونکہ عبادت کے معنوں میں ہے، ادعونا ادعا یدعو کیونکہ عبادت کے معنوں میں ہے، اسی لیے وقال ربکم ادعونی، میری عبادت کرو، اور اس کے مترادف جو ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، کیونکہ یہ ایک مترادفین ہے، اسی لیے اس کے مترادف دعا یدعو کے مترادف میں اس کے ہم معنی، جس کو انگلش میں سینونیم بولتے ہیں، سینونیم کے طور پہ لفظ عبادت، ترادف کے طور پہ لفظ عبادت لایا۔ اب یہ جواب دیں گے السلام علیکہ ایھا النبی کو، کہتے ہیں یہ خطاب نہیں، یہ خطاب نہیں، یہ پکار نہیں، کس سے خطاب ہے بھائی؟ پر جواب دے دو، السلام علیکہ ایھا النبی کا ترکیب کرو ذرا۔ یہ السلام علیکم ایھا النبی، یہ ایک آیت ماضی ہے، آپ یہ آیت ہے، ایک منٹ، قرآن نے کہا ایک آیت ماضی کی ایک آیت ہے کہ جب نبی علیہ السلام عرش پر اللہ کے سامنے تشریف لے گئے تو اس وقت اللہ نے فرمایا تھا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، یہ پکار ہے، یہ تو نماز کا حصہ ہے، ایسے کہا تم دکھاؤ نا، تم دکھاؤ کسی حدیث میں دکھاؤ، کسی دلیل پہ دکھاؤ کہ ہم حکایت کر رہے ہیں ماضی کے، دکھاؤ کہ ہم خطاب نہیں کر رہے پیغمبر سے۔ عربی زبان میں جس شخص کو بھی عربی زبان آتا ہے نا، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا السلام علیکہ ایھا النبی، اس کا ترجمہ کیا ہے اردو میں؟ السلام علیکم، ترجمہ کرو اردو میں۔ سلامتی ہو آپ پر، ایک منٹ میں کر، سلامتی ہو آپ پر اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے پکار ہے کہ نہیں؟ یہ کہتا ہے یہ پکار نہیں ہے، سلامتی ہو آپ پر اے اللہ کے نبی، کہتا ہے یہ پکار نہیں ہے، بس مقابرہ کا جواب نہیں ہے۔ اور بھائی یہ کتنا ہے، یہ کتنا ہے، یہ کتنا ہے، ایک منٹ، یہ کتنے انگلیاں، کتنے انگلیاں، یہ کتنے انگلیاں، یہ کتنے انگلیاں، یہ کتنے ہیں، کتنے، یہ کتنے ہیں، یہ کتنے ہیں، ایک منٹ نا، یہ کتنے ہیں، ایک منٹ، نہیں جو یہ کتنے ہیں بھائی، پیچھے جو پوسٹر لگا ہوا ہے یہ کتنے ہیں؟ دو ہیں۔ یہ آدمی کہہ رہا ہے 5 ہے، اگر کوئی آدمی کہہ رہا نہیں 2 نہیں 5 ہے تو اس کے ساتھ کیا استدلال ہو سکتا ہے؟ جب یہ تم اپنی زبان سے کہہ رہے ہو تجھ پہ سلامتی ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنے پھر بھی کہتا ہے کہ یہ خطاب نہیں پیغمبر سے، پھر بھی کہتا ہے تجھ پہ سلامتی ہو اے پیغمبر، پھر بھی یہ خطاب نہیں ہے پیغمبر سے، پھر بھی یہ خطاب نہیں ہے۔ عقل کہاں ہے تمہاری؟ اور عقل کہاں ہے تیری؟ تجھ پہ سلامتی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کر رہے ہیں، نہیں یہ کس سے دعا کر رہے ہو؟ یہ کس سے خطاب ہے؟ تجھ پہ سلامتی ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس سے خطاب ہے؟
ایک منٹ آپ چپ کریں گے 2 منٹ مجھے دے میں بات جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ سمجھا ہم اس کے اندر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ان کے اوپر رحمت بھیجے سلامتی بھیجے یہ جھوٹ ہے آپ نے ایک منٹ اس کا ترجمہ یہ نہیں بنتا اے اللہ یہ السلام علیک ایھا النبی اس کا ترجمہ یہی بنتا کہ اللہ نبی پہ سلامتی بھیج دے اس کا تجھ پہ سلامتی ہو اے نبی لگا ہوا ہے 1 منٹ اب بھائی تو کہتا جی بالکل تجھ پہ سلامتی ہو اے نبی بالکل پکار ہے السلام علیکم ایو منادہ ہے کس کے لیے پکار ہے ہم کوئی مدد کے لیے پکارتے ہیں وہ بھائی پکار ہے نا آپ تو کہتے ہیں پکار ہی آرام ہے مردے کو پکارنا ہی شرک ہے آپ نے کیا ابھی تو کہہ رہے تھے نا کیا میرے پیچھے کیا لگا ہوا ہے ناد علی اور فرجنا اے علی ہم سے تکلیفوں کو دور وہ نہیں لکھا کو پکارو وہ من ہے وہ لکھا ہے اگر تو نماز میں کہتا ہے نا وہابی سنا ہے خلیل احمد تو جب نماز السلام علیکم ایھا النبی کہتا ہے ٹھیک ہے نا تجھ پہ سلامتی ہو اے نبی اور پھر اس طرح میں کہتا ہوں کتنا ہے یہ کہہ رہا ہے 10 ہے اور بھائی یہ 2 ہے تو جب اپنے زبان سے اقرار کر رہا ہے کہ تجھ پہ سلامتی ہو اے نبی ترجمہ یہی کر پھر کہتا ہے ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں تو یہ تم کیوں نہیں کہتے اللہ نبی پہ سلامتی بھیج دے کیوں کہتا ہے السلام علیکم ایھا النبی یہ مخاطب کون ہے مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیوں کہ یہ تماشا بند کر یہ تماشا بند کر ہمارے عقول کے ساتھ مذاق مسخرہ بند کر یہ ٹانگا چلانے والا اور ریڑا چلانے والا بھی یہ معنی نہیں کرے گا جو آپ جہالت والا معنی کر رہے ہیں ہم کب یہاں مدد مانگ رہے ہیں ہم تو نبی علیہ السلام کے لیے خطاب تو کر رہے ہو نا اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اور مان تو لے لیا کہ نبی کے مخاطب نبی ہیں اور ندا کس ہے پکار کس ہے تجھ پہ سلامتی ہو نبی یہ خطاب کس ہے یہ خطاب کس ہے ندا کس ہے میں نے آپ کو بتایا یہ اللہ نے یہ فرمایا تھا یہ اللہ کے الفاظ ہیں جب نبی علیہ السلام اگر تم کہتے ہو اللہ نے فرمایا تھا السلام علیکم تم کسی حدیث میں دکھاؤ کسی کتاب میں دکھاؤ کہ یہ بھائی دکھاؤ کوئی قول کوئی حدیث کہ تم اس کو ندا خطاب پکار کے طور پہ کہہ دیا تو شرک ہے کوئی سی عالم نے کہا ابو حنیفہ کا کوئی فتویٰ دکھاؤ نا او بھائی سن لو دکھاؤ نا کہ یہ جو ہے صرف ہم حکایت کے طور پہ کہہ رہے ہیں اس کا مقصود یہ نہیں کہ پیغمبر کو ہم پکار رہے ہیں ویسے فضول کہہ رہے ہیں فضول حکایت کر رہے ہیں تو یہ کسی کتاب میں دکھاؤ نا کسی نے بولا یہ تم صرف ابھی ادھر پھنس گئے ابھی دیکھو عزیزو یہ ابھی پھنس گیا ادھر ہی اس نے ایک جھوٹ بنا دی کہ ہم یہ اللہ کا قول کو دوبارہ تکرار کر رہے ہیں ہمارا مقصود پیغمبر کی پکار نہیں ہے ایک دفعہ کہتا دیکھو تم ایک دفعہ اقرار کرتے ہو کہتے ہیں ہم پکارتے ہیں لیکن مدد کے لیے نہیں پکارتے دوسری دفعہ کہتے ہو کہ ہم یہ تو ہم ان کو پکارتے ہی نہیں اللہ کے قول کا تکرار کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہو پھر پکارتے ہو یا نہیں پکارتے ہم مدد کے لیے نہیں پکارتے آپ ابھی پکار ہی شرک ہے اور بھائی پکار ہی شرک ہے مدد مانگو نہ مانگو شرک ہے تم نے تو جو آیات لائی ہے نا اس کا اگر ہم آپ کا ترجمہ مان لیں اگر ہم مان لیں صرف پکار ہی شرک ہے مدد مانگو یا نہ مانگو شرک ہے دیکھو تم غیر اللہ کی عبادت کرو مدد نہ بھی مانگو غیر اللہ سے پھر بھی شرک ہے ٹھیک ہے نا غیر اللہ کی عبادت کرو بت کے سامنے سجدہ کرو یہ شرک ہے مدد اس سے نہ مانگو پھر بھی شرک ہے اسی طرح پکارنا تیرے مذہب میں شرک ہے مدد کی شرط نہیں ہے کہ مدد مانگو تم نے یا علی کہہ دیا تو شرک ہے بھائی تو اسی طرح السلام علیکم نماز اپنا چینج کرنا بھیا نماز جو ابن تیمیہ سے کہہ دینا کہ آپ کے لیے کوئی نئی نماز بنا دے اوکے عزیزوں میں اب سن لو میرے محترم ناظرین اس کو 3 آیات پڑھنے کی میں نے اس کو اجازت دیا ٹھیک ہے نا لغت کا اس نے ادعا کیا تھا کہ لغت میں دعا پکار کے معنوں میں آتا ہی عبادت کے معنوں میں آتا ہی نہیں میں نے کتب لغت سے دکھا دیا میں نے کہہ دیا اس سے بار بار کہہ دیا کہ تم ایک کتاب لغت میں دکھاؤ کہ کسی نے کہا کہ یہ عبادت کے معنوں میں نہیں آتا نہیں دکھا سکا میں نے دکھا دیا کہ عبادت کے معنوں میں آتا ہے میں نے قرآن سے پھر قرآن مجید میں نے جو آیتیں اس نے پڑھی ہیں ہر آیت کا ہم نے جواب دے دیا الحمدللہ اس کے ایک کا بھی رد نہیں کر سکا اب جو ہے نماز تحیات نماز کی بات ہے تحیات نماز کا بھی ہم نے اس سے کہہ دیا بھائی اس کا بھی اس کے پاس جواب نہیں ہے اب بولو اب 2 منٹ تم بات کرو اس کے بعد آپ سے میں نے جواب دیا 2 منٹ بات کرو اس کے بعد آپ سے چھٹی آپ اگر بیر ملک سے خط بھیجتے ہیں خط اور وہ خط پڑھنے والے آپ نے اپنی بیوی کو خط لکھا وائف کو اور آپ کی وائف کو خط پڑھنا نہیں آتا وہ کسی بندے سے پڑھواتی ہے تو وہ لکھا ہوا ہوتا ہے تو آپ کسی کتاب میں دکھاؤ نا تو کسی کتاب میں دکھاؤ کہ آپ نماز کی تحیات فضول ہے نماز کی تحیات فضول ہے ہم صرف نقل قول کر رہے ہیں پیغمبر کو ہم خطاب نہیں کر کس نے کہا آپ نے یہ چہرہ بنایا ہوا ہے
نہیں اور کسی کتاب میں دکھاؤ نا, کوئی حدیث دکھاؤ نا پیغمبر کی, اپنی کتاب سے, بخاری سے دکھاؤ, مسلم ترمذی سے دکھاؤ کہ پیغمبر نے کہا کہ تحیات کی نماز یہ خطاب کی نیت میں نہیں ہے, مخاطبے کی نیت میں نہیں ہے, یہ صرف یہ تو صرف نقل قول کوئی چیز ہے نا, عقل وہ تو تیری عقل ہے نا. ہمارا جو عقل ہے وہ یہی کہہ رہا السلام علیک ایھا النبی, تجھ پہ سلامتی ہو اے نبی, یہ خطاب ہے پیغمبر سے. ہمارا عقل ہے, سب دنیا کا عقل ہے, تیرا عقل نہیں ہے. خدا حافظ تیرا, یا علی مدد, تیرا عقل نہیں ہے بھائی. جب تم خود کہتے السلام علیک ایھا النبی, تم نے خود ترجمہ کیا, یہ خود واضح خطاب ہے, سب کا عقل ہے کہ یہ خطاب ہے پیغمبر سے, پکار ہے. تم کہتے یہ پکار نہیں ہے, تو تم کوئی حدیث لے کے آؤ نا, یہ پکار کی نیت سے ہم نہیں کہہ سکتے.